اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا معاون و مددگار مشرف محمود اور آپ کو علم و ادب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سال اول اردو کی نئی بک کے لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے اور الحمدللہ اب یہ تقریباً آخر تک پہنچ چکا۔ آج ہم نے سیکنڈ لاسٹ چیپٹر کرنا ہے، سبق نمبر 11، جو دراصل ایک افسانہ ہے، نیا قانون، سعادت حسن منٹو کا لکھا ہوا۔ تو حسب معمول ہم پہلے تفسیری تعارف دیکھ لیتے ہیں، تصویری تعارف جس طرح سے ہمیشہ کرتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں ایک واضح تصور بن جائے۔ جی، یہ ہے سعادت حسن منٹو۔ اچھا، سب سے پہلی بات، عام طور پہ منٹو کہا جاتا ہے، لیکن ان کا اپنا کہنا یہ ہے کہ مجھے اس طرح سے بلایا جس طرح مجھے 1 2، تو جس طرح ہم 2 کہتے ہیں تو اس طرح منٹو، منٹو نہیں منٹو، جس طرح 1 2۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہیں جی سعادت حسن منٹو، اردو کے ایک بڑے افسانہ نگار، بلکہ بہت بڑے افسانہ نگار، جنہوں نے کھل کر لکھا اور جنہوں نے وہ لکھا جس کو دوسرے لکھنے کی جرت نہیں کر سکے۔ یہ وہ ہے منٹو۔ آپ جو افسانہ پڑھ رہے ہیں منٹو کے افسانوں سے لیا گیا، آپ بک ٹائٹل دیکھ رہے ہیں، منٹو کے افسانے۔ یہ منٹو کی اصل ریل تصویر ہے اور یہ ساتھ ان کی بیگم ہے، سعادت حسن منٹو اور ان کی منٹو کی بیگم۔ منٹو کو سمجھنے کے لیے آپ ان کی تحریر دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ زندگی کے درد کے احساس کے اگر آپ کی زندگی درد کے احساس کے بغیر گزری ہے تو شاید ابھی تک آپ پیدا ہی نہیں ہوئے۔ تو احساس تھا ان کو دوسروں کا، اور جو ایک غریب آدمی پہ مظلوم پہ ظلم ہوتا ہے اس کو انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی تحریروں میں، جو معاشرتی تساوت ہے، ڈسکریمنیشن ہے اور جو منافقت ہے، اس کو بہت ہی خوبصورتی سے انہوں نے بیان کیا۔ سعادت حسن منٹو کی قبر، جس پہ کتبے پہ آپ لکھا ہوا ہے کہ سعادت حسن منٹو کی قبر ہے جو اب بھی یہ سمجھتا ہے کہ لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں تھا میں، حرف مقرر دوبارہ لکھے جانے والا، یعنی منٹو ایک ہی تھا۔ اس میں ایک کہانی ہے تانگے والے کی، ایک تانگے والا ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں یہ کہانی ہے پاکستان بننے سے پہلے کی، جب انگریزوں کا دور تھا۔ وہ کہانی ہے انگریزوں کے ظلم سے بہت تنگ آیا ہوا تھا، کیونکہ انگریز سواریاں اس کو پریشان بھی بہت کرتے تھے، گورے اس کو پریشان بھی بہت کرتے تھے۔ کہیں سے اس نے سن لیا کہ نیا قانون بننے والا ہے جس کے بعد آزادی مل جائے گی، اور یہ نئے قانون کا مطلب جو 1935 کا انڈیا ایکٹ آیا تھا اس کی بات ہو رہی ہے۔ وہ بہت پرجوش تھا نئے قانون کو لے کر، اور ہوا کچھ بھی نہیں۔ وہ جب سمجھ رہا تھا کہ نیا قانون نافذ ہو گیا ہے تو کسی انگریز سے الجھ بیٹھا اور پھر اس کو جیل کی ہوا کھانی پڑی۔ وہ سمجھ رہا تھا نئے قانون کے بعد کوئی تبدیلی آ جائے گی، ایسا ہوا کچھ نہیں، تو پتہ لگا وہ صرف نام کا ہی نیا قانون تھا۔ جس نئے قانون کی بات ہو رہی ہے دیکھیں، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935۔ اور جب یہ افسانہ لکھا گیا اس وقت آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انڈیا پر جو الیکشن ہو چکے تھے 37 میں، تو کانگریس گورنمنٹ تھی، اور مسلمانوں کے لیے ویسے بھی برا وقت تھا۔ انگریز حکومت اور ہندو اکثریت مل کے مسلمانوں کو ذلیل و خوار کر رہی تھی۔ تو انگریزوں کے دور کا زمانہ ہے یہ، اور جب کانگریسی وزارتیں تھیں اس کا زمانہ ہے۔ اس میں گھوڑے پہ وہ مختلف کے جو زیور پہنے ہوئے ہیں اس کی بات کی گئی ہے، تو جب ہم یہاں تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ پھر میں آپ کو اس کی وضاحت بھی دوں گا۔ تو فی الحال ہم لیکچر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی آئیے منٹو کی حالات زندگی کی طرف۔ اصل نام سعادت حسن منٹو ہی ہے اور ادبی نام بھی یہی ہے۔ والد کا نام غلام حسین منٹو جو جج تھے۔ آپ کی پیدائش اور ابتدائی تعلیم ضلع لدھیانہ انڈیا میں ہوئی، لیکن کوئی تعلیمی ریکارڈ اتنا حوصلہ افزا نہیں تھا۔ پڑھنے میں آیا کہ میٹرک میں یہ 2-3 دفعہ فیل ہو چکے تھے
اور بڑی مشکل سے ان سے میٹرک کا امتحان پاس ہوا، اور دیکھیں اب وہ سلیبس کا حصہ ہیں۔ بہرحال افسانہ نگار بڑے تھے، تعلیم ادھوری چھوڑ کر عملی زندگی کا آغاز کیا، لیکن بہت زیادہ حساس تھے، سینسٹیو تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ والد نے دوسری شادی کر لی، تو سوتیلے بہن بھائیوں کی موجودگی میں وہ اپنے آپ کو بہت حساس محسوس کرتے تھے، کیونکہ سوتیلے بہن بھائی بھی تھے تو ان کو والد کی بھی اس طرح سے توجہ نہیں ملی، جس بات نے ان کو بہت زیادہ حساس بنا دیا۔ زندگی میں بہت سے نشیب و فراز کا سامنا کرنا پڑا۔ جوانی میں ہی آپ کو بہت زیادہ شہرت ملی اور جوانی ہی میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ عمر آپ دیکھیے 1912 سے 1955، صرف 43 سال عمر، 43 ایئرز، اور یہ کوئی بہت زیادہ عمر نہیں ہوتی، یہ جوانی کی عمر ہی سمجھی جاتی ہے۔ تو بڑی جلدی زندگی گزری، جلدی شہرت بھی ملی اور جلدی اس جان فانی سے کوچ بھی کر گئے، مگر پھر بھی ادب کا ایک بڑا نام۔ ملازمت کی بات کریں تو آل انڈیا ریڈیو سے آپ نے پریکٹیکل لائف کا آغاز کیا، اور پھر پاکستان بننے کے بعد لاہور چلے آئے تو ریڈیو لاہور سے وابستگی، متعدد فلمی رسالوں کی ادارت بھی کی، یعنی ایڈیٹر بنے، فلمی کہانیاں لکھی، مکالمے لکھے، اردو کے بہترین افسانہ نگار۔ منٹو کا ایک سٹائل ہے جو کہتے ہیں نا لوگ کیا کہیں گے، وہ اس چیز سے نہیں ڈرتے۔ ہم اپنی زندگی کو عذاب بنا لیتے ہیں، مشکل بنا لیتے ہیں صرف اس بات پر کہ لوگ کیا کہیں گے۔ منٹو کا یہ مسئلہ نہیں تھا، ان کے دل میں جو آیا انہوں نے لکھ دیا، بے خطر لکھ دیا، یہ دیکھے بغیر کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ان کو مقدمات کا بھی سامنا کرنا پڑا اپنے مختلف افسانوں کے حوالے سے، لیکن ان مقدمات کو فیس کیا، مگر جو دل میں آیا لکھا۔ قلم ہی واحد ذریعہ معاش تھا، لکھنا لکھانا ہی، اور کوئی سورس آف انکم نہیں تھا، سو زندگی میں نشیب و فراز بھی رہے۔ قیام پاکستان کے بعد بمبئی سے لاہور منتقل ہو گئے، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا مستقل معاشی تنگ دستی کا آپ کو سامنا رہا۔ آپ کے اسلوب تحریر کی بات کریں تو سیاسی، سماجی، نفسیاتی موضوعات پر بے باک تحریریں، جس کو بلنڈ تحریر کہتے ہیں، کھل کے لکھنا، یہ نہیں دیکھنا کہ میں لکھنا چاہیے ہی نہیں، حقیقت پسندانہ بے باک تحریروں کے خالق ہیں۔ معاشرے میں جو موجود منافقتیں اور خود غرضی ہے اس کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ روایاتی تصور پر کاری ضرب لگاتے ہیں، جو ہماری روایات چل رہی ہیں جو ان کو غلط لگتا ہے تو غلط کو غلط کہتے ہیں۔ ان کی تحریر میں معاشرے کا پوسٹ مارٹم آپ سمجھتے ہیں نا، وہ جو بالکل کھول کے رکھ دینا ہر چیز۔ بے باک تحریروں کی وجہ سے مقدمات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ سینکڑوں مشہور افسانوں اور ڈراموں کے خالق ہیں۔ آپ کے افسانوں کے متعدد زبانوں میں ترجمے بھی ہو چکے ہیں۔ خود منٹو اپنی تحریر کے بارے میں لکھتے ہیں جس سے آپ کو سمجھنا آسان ہوگا۔ وہ کہتے ہیں ہماری تحریروں میں ہماری تحریر آپ کو کڑوی کثیری لگتی ہیں، مگر جو مٹھاس آپ کو پیش کی جاتی ہے ان سے انسانیت کو کیا فائدہ ہوا ہے۔ نیم کے پتے کڑوے سہی لیکن خون ضرور صاف کر دیتے۔ تو اس تحریر سے ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ مٹھاس نہیں پیش کرتے، وہ نیم کے کڑوے پتے پیش کرتے ہیں، یعنی جو معاشرے میں منافقت دیکھتے ہیں، جو ظلم دیکھتے ہیں، جو تفاوت دیکھتے ہیں، جو بڑے چھوٹے کا فرق دیکھتے ہیں، اس کو بلا کم و کاست ویسے ہی بیان کر دیتے ہیں، کسی مصلحت میں لائے بغیر۔ آپ کی مشہور تصانیف کی بات کریں تو سرگزشت اسیر، آتش پارے، لذت سنگ، چغت، نمرود کی خدائی، گنجے فرشتے، لاؤڈ سپیکر، پھندے، برکے، بادشاہت کا خاتمہ، ٹھنڈا گوشت، جنازے۔ ویسے تو آپ کے بہت سے افسانے ہیں، لیکن یہ آپ کی تمام تصانیف نہیں، چند مشہور تصانیف کی بات کر رہا ہوں میں۔ افسانے کا جائزہ لیں تو جس طرح میں نے بھی آپ کو بتایا 1938 میں کانگریسی دور حکومت کا لکھا ہوا افسانہ ہے، جس میں برطانیہ کے نو آبادی نظام پر سخت تنقید کی گئی۔ نو آبادی نظام کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی ایک ملک طاقت کے زور پہ دوسرے ملک پر قبضہ کر لے تو اس کو نو آبادی نظام کہیں گے، اس پہ سخت تنقید ہے۔ ملک کی اجتماعی سیاسی صورتحال کی بڑی ہی جاندار عکاسی کی گئی ہے۔ نیا قانون
کو وہ محض لفظی اور کاغذی تھی، دیکھیں نام ہی دیکھیں نیا قانون، بس صرف ساتھ نیا لگا دیا، لفظی تبدیلی ہے، کاغذی تبدیلی ہے، عملاً کچھ نہیں بدلا۔ عوام کے جذبات، خاص طور پہ غریب مظلوم مسلمان عوام کے جذبات کی عکاسی کی گئی۔ تبدیلی اور آزادی کا جو سنہرا خواب دیکھا تھا کہ نیا قانون بنے گا تو ہم آزاد ہو جائیں گے، ہمیں آزادیاں ملیں گی، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو اس میں بڑی خوبصورتی سے تبدیلی اور آزادی کا سنہرا خواب اور جو اس کی تعبیر ہے اس کے بارے میں بات کی گئی۔ ذرا دیکھتے ہیں اس کہانی کی کہانی ہے کیا، یعنی افسانہ کیا ہے آپ کے ذہن میں، تاکہ واضح تصور بن جائے، آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ یہ افسانہ آزادی کے دیوانے منگو کوچوان، اس کا نام ہے منگو کوچوان، کہتے ہیں تانگا چلانے والا، منگو کوچوان کی کہانی ہے، جو ناخواندہ ہے یعنی ان پڑھ ہے، پھر بھی اسے ساری دنیا کی معلومات ہے، جنہیں وہ اپنی سواریوں سے سن کر معلوم کرتا رہتا ہے۔ ایک دن اسے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان میں نیا قانون آنے والا ہے، جس سے ہندوستان کی انگریزی حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس خوشی میں وہ قانون لاگو ہونے کی تاریخ یعنی 1 اپریل کو لاگو ہونا تھا، ایک انگریز سے جھگڑا کر بیٹھتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کو جیل جانا پڑتا ہے۔ وہ ایک نشہ تھا نا اس پہ، نئے قانون کا سوال، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے کہانی۔ تو جناب اس کے ساتھ ہی یہ ایک تفصیلی تعارف تھا۔ اب آتے ہیں ہم باقاعدہ نیا قانون کی طرف جی۔ تو شروع کرتے ہیں افسانہ نیا قانون۔ منگو کوچوان اپنے اڈے میں بہت عقل مند سمجھا جاتا تھا۔ منگو اس کا نام ہے، کوچوان تانگا چلانے والا ہے، بھائی آپ کو بتایا۔ گو اس کی تعلیمی حیثیت 0 کے برابر تھی اور اس نے کبھی سکول کا منہ نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے دنیا بھر کی چیزوں کا علم تھا۔ ان پڑھ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ کوچوان ہے، تانگا چلاتا ہے، غریب آدمی ہے، ان پڑھ ہے، لیکن اسے دنیا جہان کی چیزوں کا علم تھا۔ کس طرح سے وہ انٹرسٹ لیتا تھا؟ ظاہر ہے تانگے میں مختلف سواریاں بیٹھتی تھیں، وہ آپس میں گفتگو کرتی تھیں، تو وہ ان کی بات توجہ سے سنتا تھا، اور یوں مختلف سواریوں سے اس کو جو علم ملتا تھا تو اس طرح سے اس کے پاس معلومات اور علم جمع ہو جاتا تھا۔ دیکھیے عام طور پہ تانگے والے سواریوں کی گفتگو میں دلچسپی نہیں لیتے، لیکن اس نے اپنا ایک امیج بنایا ہوا تھا کہ میں بڑا باعلم آدمی ہوں، میرے پاس اپ ٹو ڈیٹ علم ہوتا ہے تمام دنیا کا۔ تو اپنے اس امیج اور تاثر کو قائم رکھنے کے لیے اسے نئی باتیں چاہیے ہوتی تھی۔ ظاہر پڑھا لکھا تو تھا نہیں، کتابیں تو نہیں پڑھتا تھا، تو سواریوں سے جو اسے علم ملتا تھا وہاں سے وہ معلومات اخذ کر لیتا تھا۔ اڈے کے وہ تمام کوچوان جن کو یہ جاننے کی خواہش ہوتی تھی کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، استاد منگو کی وسیع معلومات سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ یعنی جب انہوں نے کسی نے کوئی بات پوچھنی ہوتی، استاد منگو سے ہی جا کر پوچھا کرتے تھے۔ اب سب سے پہلے الفاظ دیکھ لیجئے، قانون۔ قانون کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ نام ہے نیا قانون، تو نیچے آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، میں نے مشکل الفاظ ساتھ ساتھ لکھ دیتا ہوں۔ حکومت کی طرف سے عوام کے لیے بنائے گئے قواعد و ضوابط جن کی خلاف ورزی جرم اور قابل سزا ہوتی ہے۔ یعنی حکومت قانون بناتی ہے، لاز بناتی ہے، عوام پابند ہے اس پہ عمل کرنے کے، اور اگر عمل نہیں کریں گے ان کو سزا ملے گی۔ تو حکومت کی طرف سے جو ریگولیشنز بنائے جاتے ہیں، قواعد و ضوابط بنائے جاتے ہیں، ان کو قانون کہتے ہیں۔ اب جو بات ہو رہی ہے نئے قانون کی، تو نیا قانون کیا ہے؟ انگریزوں نے جب ورلڈ وار ختم ہوئی تھی تو اعلان کیا کہ ہندوستان کے لیے ایک نیا آئین، نیا قانون بنایا جائے گا، جس کے تحت ہندوستان کے لوگوں کو محدود خود مختاری دی جائے گی۔ تو وہ 1935 میں بنا، تو اس سے مراد گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 ہے، لیکن اس پر عمل شروع ہوا تھا 1937 میں۔ ٹھیک ہے جی، بنا 35 میں تھا، نفاذ ہوا تھا 1 اپریل۔ 1 اپریل جس کو ہم اپریل فول ڈے کے طور پر مناتے ہیں، تو یہ پھول ہی بنایا گیا تھا یہاں کے عوام کو۔ تو 1 اپریل 1937 سے اس کا نفاذ ہوا، اس کے تحت الیکشن ہوئے اور کانگریس یہ الیکشن جیت گئی تھی۔ بہت سے صوبوں میں کانگریس کی حکومتیں قائم ہو چکی تھی، تو اوپر انگریزوں کی حکومت تھی، لیکن مقامی طور پر یعنی اندرونی طور پر جو صوبائی خود مختاری اس کو آپ کہتے ہیں، اس میں کانگریس کی حکومت تھی۔ میں نے آپ کو اس طرح پہلے بتایا، انگریز حکومت
اور ہندو اکثریت مل کے مسلمانوں کا جینا دوبھر کیا ہوا تھا، تو یہ اس وقت کا قانون ہے۔ کوچوان کہتے ہیں تانگا چلانے والے کو۔ اڈے کا مطلب کوچوانوں کا سٹینڈ، یعنی جہاں یہ تانگے وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں، جس طرح بس سٹینڈ ہوتا ہے، تو جو تانگوں کا سٹینڈ ہے یہ اس اڈے کی بات ہو رہی ہے۔ آگے چلیں جی۔ پچھلے دنوں جب منگو نے اپنی سواری سے اسپین میں جنگ چھڑ جانے کی افواہ سنی تو اس نے گاما چودھری کے چوڑے کاندھے پر تھپکی دے کر مدبرانہ انداز میں پیش گوئی کی تھی، دیکھ لینا چودھری، تھوڑے ہی دنوں میں اسپین میں جنگ شروع ہو جائے گی۔ اور جب گاما چودھری نے سے پوچھا کہ اسپین کہاں ہے، تو استاد منگو نے بڑی متانت سے جواب دیا، ولایت میں، اور کہاں؟ ولایت انگلینڈ کو کہتے ہیں، ظاہر اسپین انگلینڈ میں نہیں ہے، وہ یورپ میں ہے۔ تو اب استاد منگو کو اتنا تو پتہ نہیں تھا، وہ جغرافیہ تو نہیں جانتا تھا اسپین کا ہے، لیکن کیونکہ اس نے ایک بات سن لی جنگ شروع ہونے والی ہے، تو اس نے بھی ایک پیشین گوئی کر دی۔ پیشین گوئی ہوتی ہے پریڈکٹ کرنا، پہلے سے بتا دینا۔ ٹھیک ہے جی۔ مدبرانہ انداز مطلب بہت ہی تدبر اور دانشوری، وزڈم والا انداز۔ پیشگن گوئی ہوتا ہے کسی واقعے کے بارے میں پہلے سے بتا دینا، متانت سے نہایت سنجیدگی سے سنجیدہ ہو کر، جو علمی سنجیدگی ہوتی ہے۔ ولایت کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے بیرون ملک، لیکن کیونکہ ہم انگلینڈ کے اندر تھے تو اس سے مراد ہم انگلینڈ ہی لیتے ہیں، ولایت سے مراد۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس نے ایک پریڈکشن کر دی تھی، پیشین گوئی کر دی تھی۔ اب ظاہر ہے اس کے پاس کتابی علم نہیں تھا، اس نے کسی سواری سے سنا تھا۔ اور پھر ہوا کیا، اسپین میں جنگ چھڑی اور ہر شخص کو اس کا پتہ چل گیا، تو اسٹیشن کے اڈے میں جتنے کوچوان ہلکا بنائے ہوئے حقہ پی رہے تھے، دل ہی دل میں استاد منگو کی بڑائی کا اعتراف کرنے لگے۔ ہلکا ہوتا ہے گول دائرہ، یعنی گول دائرے میں اس طرح بیٹھنا کہ سب کا چہرہ ایک دوسرے کو نظر آتا ہے، تو اس کے لیے ہلکا بناتے ہیں۔ شام کو جب ظاہر ہے اڈے پہ اکٹھے ہوتے تھے، ہلکا بنا کر بیٹھ کے گپ شپ کرتے تھے۔ وہ سب دل ہی دل میں استاد منگو کی بڑائی کا اعتراف کر رہے تھے، اور استاد منگو اس وقت مال روڈ کی چمکیلی سطح پر تانگا چلاتے ہوئے اپنی سواری سے تازہ ہندو مسلم فساد پر تبادلہ خیال کر رہا تھا۔ یعنی اس کی تعریف ہو رہی ہے، اور منگو کیا، وہ مصروف ہے نئی معلومات۔ یعنی منگو کو بہرحال یہ کریز تھا کہ نئی نئی چیزیں اس کو پتہ ہوں، نئی نئی معلومات پتہ ہوں، اور یہ اس کو سواریوں سے ملتی تھی، ظاہر ہے پڑھا لکھا نہیں تھا۔ مال روڈ جی لاہور کی بڑی اہم تاریخی سڑک، بلکہ اس کو لاہور کی مقدس سڑک بھی کہا جاتا ہے، جہاں بہت سی تاریخی عمارات واقع ہیں۔ تو یعنی اس کا مطلب ہوا کہ یہ پاکستان سے پہلے کا افسانہ ہے، اور جگہ کون سی ہے؟ لاہور۔ جی آگے چلیے جی۔ استاد منگو کو انگریزوں سے بڑی نفرت تھی، اور اس کا سبب وہ یہ بتلایا کرتا تھا کہ وہ ہندوستان پر اپنا سکہ چلاتے ہیں۔ سکہ چلانا حکومت کرنا، اور طرح طرح کے ظلم ڈھاتے ہیں، مگر اس کے نفرت کراہت آنا، اس کے تنفر کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ چھاؤنی کے گورے اسے بہت ستایا کرتے تھے، اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے گویا وہ ایک ذلیل کتا ہے۔ چھاؤنی فوجی علاقہ جس کو کنٹونمنٹ ایریا کہتے ہیں، کینٹ ایریا آپ کہتے ہیں، اردو میں اس کو چھاؤنی کہتے ہیں۔ گورے کا مطلب انگریز، کیونکہ یہ انگریزوں کی حکومت تھی۔ تو انگریز یہاں کے غریب لوگوں کو بہت ہی کمتر اور گھٹیا سمجھتے تھے، اس کے ساتھ بڑا بے عزتی کا سلوک، جس طرح میں ایک ذلیل کتا، ویسے تو کتوں سے لوگ بڑا پیار کرتے ہیں، پالتو ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ذلیل لکھا ہوا ہے، ذلیل کتا، یعنی بہت زیادہ اس انگریزوں کا توہین آمیز رویہ ہوتا تھا اس کے ساتھ، جس وجہ سے وہ بہت نفرت کرتا تھا انگریزوں سے۔ اس کے علاوہ اسے ان کا رنگ بھی بالکل پسند نہیں تھا۔ دیکھیں، انسان کو جو اچھا لگے نا اس کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، اور جو برا لگے اس کی ہر چیز بری لگتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں عشق و محبت میں کہ محبت کیا ہے؟ جب کسی کی خامی بھی خوبی لگنے لگے اس کو محبت کہتے ہیں۔ اور نفرت کیا ہے؟ جب کسی کی خوبی بھی خامی لگنے لگے تو اس کو نفرت کہتے ہیں۔ تو کیونکہ اسے انگریزوں سے نفرت تھی، تو جو ان کی خوبیاں ہیں وہ بھی خامیاں لگتی تھیں، اور گورا رنگ ہونا تو خوبی ہے، لیکن اس سے ان کا گورا رنگ بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ جب بھی گورے کے سرخ و سفید چہرے کو دیکھتا تو اسے متلی آ جاتی۔ متلی آنا، ابکائی آنا، دل برا ہونا، نہ معلوم
وہ کیوں کہا کرتا تھا کہ ان کے لال جھریوں بھرے چہرے کو دیکھ کر مجھے وہ لاش یاد آ جاتی ہے جس کے جسم کے اوپر سے جھلی گل گل کر جھڑ رہی ہو. ٹھیک ہے، وہ لاش سے کیا ہوتا ہے، جو اوپر سکن ہوتی ہے نا، یہ ڈیزالو ہونا، یہ جھڑنا یعنی وہ اتر جانا. تو اس کو لگتا تھا جیسا لاش کے اوپر سے سکن اتر جاتی ہے اور نیچے سے سفید سفید نکل آتا ہے، تو ایسے ہی اس کو لگتا تھا انگریز کے سفید چہرے دیکھ کر، گویا ایک لاش ہے جس کے اوپر سے جھلی سکن اتر چکی ہو. تو میں نے آپ سے بات کی نا، جب کوئی برا لگتا ہے تو پھر اس کی ہر چیز بری لگتی ہے. لیکن بہرحال اس کے پاس ایک نفرت کی وجہ بھی تھی جو میں نے آپ کو بتائی کہ اس سے برا سلوک کرتے تھے. تو یہ دیکھیں، یہ منٹو یوسف افسانے میں اس حقیقت کی عکاسی کی ہے کہ انگریز کس طرح ظلم و ستم کرتے تھے اور یہاں کے لوگ کتنے تنگ آئے ہوئے تھے انگریزوں کے اس رویے کی وجہ سے، خاص طور پہ غریب لوگ. آگے چلیے، جب کسی نشے میں گورے سے اس کا جھگڑا ہو جاتا، یعنی جب نشہ گوروں نے کیا، جب انسان، قرآن میں کیوں کہا گیا شراب ام الخبائث، تمام برائیوں کی جڑ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شراب پینے کے بعد انسان کو ہوش نہیں رہتا، وہ اچھائی برائی کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، وہ جانتا نہیں میں کیا کر رہا ہوں، وہ اپنے افعال سے واقف نہیں ہوتا. تو یہ بات کی جا رہی ہے، جب کسی نشے میں گورے سے انگریز کا جھگڑا ہو جاتا تو سارا دن اس کی طبیعت بگدر رہتی، یعنی آپ سمجھ لیں کہ آلودہ ہونا، برا ہونا، اچھا نہ ہونا. آپ کی کتاب میں ویسے اس کا مطلب آلودہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں اس کا مطلب ہے کہ طبیعت اچھی نہ ہونا، مطلب اس کا موڈ آف ہو جانا. ٹھیک ہے، تو اس کا موڈ آف ہو جاتا تھا، پورا دن موڈ آف ہو جاتا تھا، اور شام کو اڈے میں آ کر ہل مار کا سگریٹ پیتا یا حکے کے کش لگاتے ہوئے اس گورے کو جی بھر کر سناتا تھا. ہل مار کا جی سگریٹ کا ایک نام ہے، سگریٹ کا برانڈ، جو سستی سگریٹ ہوا کرتی تھی. ظاہر ہے غریب سستی سگریٹ ہی پی سکتا ہے، اور گورے کو جی بھر کر سناتا. آگے گالی دی، گورے کو کیا گالی دیتا تھا؟ وہ گالی ایسی ہے نہیں کہ آپ کی کتاب میں لکھی، اور ایسی بھی نہیں کہ میں بھی آپ کو سنا سکوں. آپ خود سمجھ جائیں، جب غصے میں ہوتے ہیں تو وہ کیا گالی دی جاتی ہے. عام طور پہ جو ماں کی گالی دی جاتی ہے وہی گالی لکھی ہوئی ہے. یہ موٹی گالی دینے کے بعد اپنے سر کو ڈھیلی پگڑی سمیت جھٹکا دے کر کہتا. ٹھیک ہے، سر پر پگڑی تھی تو یہ جھٹکا دے کر کہتا. اچھا جی، میں اس کو درست کر دوں، یا مقدر کا مطلب میلا اور آلودہ لکھا ہوا ہے، تو آپ کی بک میں ویسے ہی مطلب دیا ہوا ہے، لیکن یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے. یہاں اس کا مطلب ہے موڈ خراب ہونا کے معنی میں یہاں استعمال ہوا. چلیں جی آگے چلیں. اب وہ انگریزوں کی برائی کر رہا ہے بیٹھ کے، اور کیا برائی کر رہا ہے؟ آگ لینے آئے تھے، اب گھر کے مالک ہی بن گئے. آگ لینے آنے کا کیا، یہ محاورہ ہوتا ہے جی، آتے ہی پلٹ جانا. یعنی آگ لینے آنے کا کیا مطلب؟ روٹی پکانی ہے، گیا، آگ لی، وہ کیا ہوتا ہے، کسی کاغذ کو آگ لگائی فوراً، یعنی جو آ کر فوراً واپس چلا جائے، تو اس وہاں یہ استعمال ہوتا ہے آگ لینے آئے تھے. یعنی ایک گھر میں آگ جل رہی ہے، دوسرا آیا، اسے کاغذ کے ساتھ آگ لگائی اور فوراً واپس چلا گیا. کیوں؟ اگر وہ تھوڑی دیر ٹھہرے گا تو آگ بجھ جائے گی. تو یعنی آتے ہی واپس پلٹ جانا، یہ مطلب ہوتا ہے. تو انگریز آگ لینے آئے تھے، اب گھر کے مالک ہی بن گئے. وہ تو تجارت کرنے آئے تھے نا، آپ جانتے ہیں مغلوں کے دور میں انگریز تجارت کرنے آئے تھے اور آج مالک بن کر بیٹھ گئے ہیں. اس کو غصہ بھی اس بات کا ہے کہ ملک تو ہمارا تھا، یہ باہر سے آئی اور آج مالک بنے بیٹھے ہیں. ناک میں دم کر رکھا ہے، یعنی بہت تنگ کرتے ہیں ان بندروں کی اولاد نے. گالی ہم کو بندروں کی اولاد کہہ رہا ہے. یوں روب گانٹتے ہیں گویا ہم ان کے بابا کے نوکر ہیں. روب گانٹنا، روب ڈالنا، بابا کیوں گے تیرے، وہ میں تیرے بیدا نوکر ہوں، اس سینس میں کہ ہم ان کے نوکر تو نہیں ہے، تو ہمارا اپنا ملک ہے. یہ باہر سے آئے اور آ کے ہمارے مالک بن کر بیٹھ گئے. اس کو غصہ تھا اس بات کا. اس پر اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا جب تک اس کا کوئی ساتھی اس کے پاس بیٹھا رہتا. وہ سینے کی آگ اگلتا رہتا. سینے کی آگ اگلنا یعنی دل کی بھڑاس نکالنا، یعنی جب تک کوئی ہوتا وہ دل کی بھڑاس نکالتا رہتا تھا، یعنی انگریزوں کو برا بھلا کہتا رہتا تھا. اب مزید وہ اس کا دل ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا، مزید برائی کر رہا ہے. شکل دیکھتے ہو نا تم ان کی، جیسے کوڑ ہو رہا ہو. اب کوڑ ایک مرض تھا جس کو جزام کہتے ہیں، برس کی بیماری کہتے ہیں.
اور یہ اس میں انسان کا چہرہ اتنا بگڑ جاتا ہے کہ کوئی اس کے پاس نہیں جاتا، اسمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے۔ تو یہ بہت مرض تھا اس برِ صغیر پاک و ہند میں بھی، لیکن اللہ کا شکر اب ختم ہو گیا وہ حفاظتی ٹیکوں وغیرہ کی وجہ سے۔ تو اس وقت یہ بہت مرض تھا، کوڑ کا مرض ہوا کرتا تھا۔ تو تم شکل دیکھتے ہو نا جیسے کوڑ ہو، بالکل مردہ، جیسے مرا ہوتا ہے، مروں جیسی شکل، یعنی مردوں جیسی شکل، یعنی ایک دھپے کی مار، دھپا تھپڑ گھوسا، گٹ پٹ یوں بک رہا تھا جیسے مار ہی ڈالے گا۔ گٹ پٹ انگریزی لہجہ، یعنی جو انگریز شوخیوں کے بات کرتے ہیں، ایک تھپڑ لگ جائے نا تو ان کو سانس نہ آئے دوبارہ، مطلب اپنے غصے کا اظہار کر رہا ہے، ایک تھپڑ کی مار ایسے۔ لیکن کیا بنے ہوئے ہیں؟ تو کچھ بھی نہیں، ہمارا ملک ہے، باہر سے آئے اور قبضہ کر کے بیٹھ گئے، اب کوئی چیز بنے ہوئے ہیں۔ تیری جان کی قسم، یعنی وہ منگو اپنے ساتھی کو کہہ رہا ہے، تیری جان کی قسم پہلے جی میں آئی کہ ملوم کی کھوپڑی کے پرزے اڑا دو، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، مطلب مار ہی ڈالو، کوئی چیز مارو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، مطلب جان سے مار دو۔ لیکن اس خیال سے ٹل گیا کہ اس مردود کو مارنا اپنی ہتک ہے، ہتک توہین، کہ یعنی یہ اس قابل بھی نہیں کہ ان کو مارا جائے۔ جی تو چاہتا تھا کہ مار دوں، کھوپڑی کے پرزے اڑا دوں، لیکن یہ اس قابل بھی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس خیال سے ٹل گیا، میں نے ارادہ ملتوی کر دیا۔ پہلے تو خیال ہے جان سے مار دوں، اب ویسے شیخی بگاڑ ہے، ظاہر انگریزوں کو مارنا ممکن نہیں تھا، وہ طاقتور تھے۔ وہاں اگر اس کو اگر کسی بندے کا انگریز سے جھگڑا ہو جاتا، ظاہر معاملہ عدالتوں میں جاتا، پولیس میں جاتا، تو وہاں انگریزوں کو ہی فیور ملتی تھی، انگریزوں کی حکومت تھی۔ لیکن اس نے اپنے دل کی بھڑاس نکالا ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ انگریزوں کو مار نہیں سکتا، انگریز سے زیادہ طاقتور ہے۔ لیکن دیکھیں کمزور کیا کرے، کمزور یہی کر سکتا ہے نا، جب کمزور آپس میں بیٹھتے ہیں تو یوں ہی دل کی بھڑاس نکالتے ہیں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا، بڑا مضبوط پنجہ گاڑ چکے تھے انگریز۔ جی، یہ کہتے کہتے وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا اور ناک کو خاکی قمیض کی آستین سے صاف کرنے کے بعد پھر بڑبڑانے لگتا۔ یہ عام ان پڑھ جال کرتے ہیں، وہ قمیض کی آستین یوں اس طرح ناک صاف کرنا، یعنی کپڑے کی بجائے یوں قمیض سے اس طرح سے ناک صاف کرنا۔ تو آستین جو قمیض کا بازو والا حصہ ہوتا ہے، پھر بڑبڑانے لگ جاتا۔ بڑبڑانا یعنی انگریزوں کو برا بھلا کہنا۔ بھگوان، قسم ہے بھگوان کی، اب ظاہر بھگوان ہندوؤں کے ہوتے ہیں، لیکن ذہن میں رکھیں تقسیم سے پہلے یہ تخصیص نہیں تھی، کیونکہ ہندو مسلمان اکٹھے رہتے تھے، تو یہ بھی عام بات تھی کہ کوئی مسلمان بھگوان کی قسم دے دے یا کوئی ہندو خدا کی قسم کھا لے، کیونکہ کلچر ذرا مکس سا تھا۔ قسم ہے بھگوان کی، ان لاٹ صاحبوں کے ناز اٹھاتے اٹھاتے تنگ آ گئے۔ میں نے اس لیے بات کی کہ لاہور میں اکثریت مسلمانوں کی تھی، اب منگو نام سے نہیں پتہ چلتا، لاہور میں اگرچہ ہندو تھے، کم تھے، مسلمان زیادہ تھے، تو ہو سکتا ہے ہندو، لیکن یہ زیادہ امکان ہے کہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہاں مطلب یہ ہے کہ لاہور کا رہنے والا ایک غریب انسان، جی، لاٹ صاحب کہتے ہیں بڑے عہدیدار، یعنی کسی بڑی پوسٹ پہ ہو، کسی بڑے منصب پہ، اس کو لاٹ کہتے ہیں۔ تو لیکن یہ طنز کیا جا رہا ہے، ان لاٹ صاحبوں کے ناز اٹھاتے اٹھاتے تنگ آ گئے، یہ طنزن کہا جا رہا ہے۔ جب بھی ان کا منحوس چہرہ دیکھتا ہوں، رگوں میں خون کھولنے لگ جاتا ہے۔ رگوں میں خون کھولنا، اندر یعنی شدید غصہ آنا۔ کوئی نیا قانون بنے تو ان لوگوں سے نجات ملے، مطلب یہ کب آئے کہ ہم ان کے ظلم و ستم سے بچیں۔ ایک روز استاد منگو نے کچہری سے اپنے تانگے پر، کچہری کہتے ہیں جی عدالت کو، کورٹ کو، کچہری سے اپنے تانگے پر 2 سواریاں لا دیں، اور ان کی گفتگو سے اس کو پتا چلا کہ ہندوستان میں جدید آئین نافذ ہونے والا ہے، یعنی قانون۔ تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، یعنی اس کی تو خواہش تھی کہ نیا قانون آئے، ان انگریز مردودوں سے اور ان کی بندر کی شکل والوں سے اور مرداروں سے جان چھوٹے، اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ 2 ماروڑی جو کچہری میں اپنے دیوانی مقدمے کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے۔ ماروڑی ایک شہر ہے، مارواڑ، جس طرح لاہور کا رہنے والا لاہوری، تو مارواڑ کا رہنے والوں کو مارواڑی کہتے ہیں، تو شہر کی نسبت سے۔ کچہری عدالت
दीवानी मुकदमे, यानी वो मुकदमे जो आपस के झगड़े होते हैं। यानी आपको मुख्तसर बता दूं, मुकदमे दो तरह के होते हैं, दीवानी और फौजदारी। जिन मामले में हुकूमत इन्वॉल्व हो, यानी कोई कत्ल गारत और इस तरह के मामले जिनमें सज़ा मिलती हो, उसको फौजदारी मुकदमे कहते हैं। लेकिन जो लोगों के आपस का लेन देन का झगड़ा होता है, जिसका हुकूमत से या गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं, उसको दीवानी मुकदमे कहते हैं, यानी आपस के झगड़े, जिसको इंग्लिश में आप सिविल केसेस कहते हैं। तो वो दो बंदे कोई पेशी भुगत के आ रहे थे, घर जाते हुए जदीद आइन यानी इंडिया एक्ट के मुतल्लिक बातें कर रहे थे। लेकिन क्योंकि अदालत से आए हैं और अदालत में जब बैठे होते हैं तो उन्होंने वकला की गुफ्तगू सुनी होगी कि नया आइन आ रहा है, तो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। और मंगू बहुत गौर से दिलचस्पी से सुन रहा है, क्योंकि वो तो खुद चाहता है कि नया आइन। सुना है कि 1 अप्रैल से हिंदुस्तान पर नया कानून चलेगा। अब 1 अप्रैल, ये किसकी बात हो रही है? कानून 1935 से बना है, लेकिन ये 1 अप्रैल की बात हो रही है 1937 से इस पर अमल होना था। मतलब जल्द ही नया कानून नाफिज होने वाला था। जी, तो सुने 1 अप्रैल से हिंदुस्तान में नया कानून चलेगा, ये हर चीज बदल जाएगी। यानी अब पता उनको भी नहीं है कि नए कानून में क्या होगा। जाहिर है वो तो सिर्फ पेशी भुगतने आए थे, वो अपना अंदाजा कर रहे हैं कि नए कानून का इम्पैक्ट क्या आएगा, असर क्या आएगा। क्या सिर्फ नाम की हद तक नया कानून होगा, या वाकया ही नया कानून आने के बाद हर चीज बदल जाएगी, उनको आज़ादी मिल जाएगी। ये वो जानते नहीं, सिर्फ एक कयाफा लगा रहे हैं। अब जो वो दो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, कहते हैं हर चीज तो नहीं बदलेगी, मगर कहते हैं कि बहुत कुछ बदल जाएगा और हिंदुस्तानियों को आज़ादी मिल जाएगी। अब ये देखिए, मुकम्मल आज़ादी की बात नहीं हुई। अंग्रेज़ों ने, मैं आपको पस मंज़र फिर दोबारा बता दूं, शुरू में बताया था, जब वर्ल्ड वार हुई, सेकेंड वर्ल्ड वार ख़ास तौर पे, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार ये की बात हो रही है, लेकिन ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के हवाले से बात हो रही है कि अंग्रेज़ों को यहाँ से ज़रूरत थी लोगों की मदद की। यानी अंग्रेज़ के पास फ़ौज नहीं थी, उसने हिंदुस्तानियों को भर्ती करना था फ़ौज में। तो इसके लिए उन्होंने एक वादा किया था कि आप हमारा साथ दें जंग में, अगर हम जंग जीत गए तो बाद में हिंदुस्तान को महदूद आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी देंगे। तो ये लोगों को कुछ तवक्कुआत हो गई थी। तो अब वो यही कैफे लगा रहे हैं कि हमें देखें क्या बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, थोड़ा बदलेगा, आज़ादी मिलेगी, कितनी आज़ादी मिलेगी। और क्या ब्याज के मुतल्लिक भी कोई नया कानून आएगा? ब्याज सूद को कहते हैं। ज़ाहिर लोग गरीब थे, कर्ज लेते थे और उस पर उनको सूद देना पड़ता था, इंटरेस्ट देना पड़ता था बहुत ज़्यादा। तो अब वो क्योंकि गरीब है, तो गरीब का सबसे बड़ा मसला ये होता है उसका सूद माफ़ हो जाए। तो वो कह रहे हैं कि काश ऐसा भी कोई कानून बन जाए। ये पूछने की बात है, कल किसी वकील से दरियाफ्त करेंगे। यानी दो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, एक कह रहा है कोई ब्याज पे नया कानून आया, दूसरा कह रहा है कि कल वकील से पूछेंगे। यानी उनके पास भी कोई ऑथेंटिक मालूमात नहीं है। लेकिन मंगू कोचवान जो है वो बड़ी गौर से उनकी बातें सुन रहे हैं। इन मारवाड़ियों की बातचीत उस्ताद मंगू के दिल में नाकाबिले बयान खुशी पैदा कर रही थी। वो बहुत खुश था। वो अपने घोड़े को हमेशा गालियां देता था और चाबुक से बुरी तरह पीटा करता। चाबुक क्या होता है? जानवरों को हुनकारने की छड़ी, छड़ी होती है, छड़ी मारते हैं, बैत की छड़ी, तो उसको चाबुक कहते हैं। मगर इस रोज वो बार बार पीछे मुड़कर मारवाड़ियों की तरफ देखता और अपनी बड़ी हुई मूछों के बाल एक उंगली से बड़ी सफाई के साथ नीचे करके घोड़े की पीठ पर भागें ढीली करते हुए, भाग वो रस्सा जिसे उसे खींचते हैं, ढीली करते हुए बड़े प्यार से कहता, चल बेटा जरा हवा से बातें करके दिखा दे। यानी पहले वो चाबक मार के घोड़े को तेज दौड़ाता, आज प्यार से कर रहा है। क्यों प्यार से कह रहा है? क्योंकि आज उसका मूड अच्छा है। मूड अच्छा क्यों है? वो बहुत खुश है, जिस नए कानून का इंतजार कर रहा था वो वक्त आ रहा है। ठीक है, भागे ढीली करना यानी रस्सी ढीली करना। मारवाड़ियों को उनके ठिकाने पर पहुंचाकर उसने अनारकली में दीनू हलवाई की दुकान पर आज से दही की लस्सी पीकर बड़ी डिकार ली।
یعنی جس کو کہتے ہیں نا انجوائے کرنا، وہ اب نئے قانون کی خوشی میں آج وہ لسی پی رہے ہیں، ڈکار لی اور مونچھوں کو دبا کر ان کو چوستے. اب کراہت کی بات ہے لیکن تھا کہ مونچھوں کو یعنی بالوں کو منہ میں ڈال کے چوسنا. ایسی بلند آواز میں کہ حد تیری ایسی کی تیسی. اب وہ ذہن میں انگریزوں کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو نیا قانون آ گیا، تیری ایسی کی تیسی، مطلب اب ہم دیکھیں گے، تم نے ہم پہ بڑا روب ڈالا، بڑا ذلیل و خوار کیا، اب ہم دیکھیں گے نیا قانون آنے کے بعد، مطلب اب تمہیں ہم اچھی طرح سے پوچھ لیں گے، یہ مطلب ہے. شام کو جب اڈے کو لوٹا تو خلاف معمول اسے وہاں کوئی جان پہچان کا آدمی نہ مل سکا. جب اس کو کوئی نئی خبر ملتی تھی اڈے پر آ کر سناتا تھا، اپنی قابلیت کا روب ڈالتا تھا. اب وہ ایک خبر دینے آیا اور خبر بھی بہت بڑھیا، لیکن اتفاق سے وہاں کوئی تھا ہی نہیں. یہ دیکھ کر اس کے سینے میں ایک عجیب و غریب طوفان برپا ہو گیا. خبر لیے بیٹھا ہے، سنانا چاہ رہا ہے، آگے کوئی ہے نہیں. پیج 84 سے آدھا گھنٹے تک وہ چابک بغل میں دبائے. چابک وہ اسٹک جسے گھوڑے کو مارتے ہیں تو وہ ہوتا ہے نا یہ بغل میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، بغل میں دبائے اسٹیشن کے اڈے کی آہنی چھت کے نیچے بے قراری کی حالت میں ٹہلتا رہا. آہنی لوہے کی چھت، وہ کیونکہ اڈے پہ مستقل چھتیں نہیں ہوتی، وہ لوہے کے ٹین ڈالے ہوتے ہیں. اب وہ چاہ رہے کوئی آئے تو میں اس کو خبر سناؤ، کوئی ہے نہیں تو جسے کہتے ہیں ٹائم پاس کرنا. وہ اوپر ایسے وہ چھت دیکھ رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، بے قراری کی حالت میں ٹہل رہا تھا. اس کے دماغ میں بڑے اچھے اچھے خیالات آ رہے تھے. کس حوالے سے؟ نئے قانون کے حوالے سے، کہ جب نیا قانون بنے گا انگریزوں سے جان چھوٹے گی. بڑی نفرت کرتا تھا انگریزوں سے، انہیں بندر کے بچے کہتا تھا، ان کو مردار کہتا تھا. نئے قانون کے نفاذ کی خبر ہے. نفاذ ہوتا ہے نافذ ہونا، عمل ہونا، یعنی جب نیا، جس کو انگلش میں آپ کہتے ہیں امپلیمنٹ ہونا، کہ جب نئے قانون پہ عمل شروع ہوگا تو اس کو نفاذ کہیں گے. تو نئے قانون کے نفاذ کی خبر نے اس کو ایک نئی دنیا میں لا کھڑا کیا تھا. وہ اس نئے قانون کے متعلق جو 1 اپریل کو ہندوستان میں نافذ ہونے والا تھا، دماغ کی تمام بتیاں روشن کر کے غور و فکر کر رہا تھا. یعنی کچھ ہی دن رہ گئے تھے نیا قانون نافذ ہونے میں، تو اب وہ دماغ کی بتیاں روشن، اچھی طرح غور و فکر کرنا، نیا قانون بنے گا تو کیا کیا تبدیلی آئے گی، کس کس طرح سے تبدیلی آئے گی، تو وہ غور و فکر کر رہا ہے. یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ذہنی طور پر لطف اندوز ہو رہا ہے، اصل میں انتظار کر رہا ہے کہ کوئی آئے تو اسے نئے قانون کے بارے میں بتائے، اور اس وقت تک وہ ذہنی طور پر تصور کر رہا ہے کہ نئے قانون سے بڑی اچھی اچھی تبدیلیاں آئیں گی. اس کے کانوں میں مارواڑی کا یہ اندیشہ کہ آپ بیاج کے متعلق بھی کوئی نیا قانون پاس ہوگا بار بار گونج رہا تھا. بیاج سود کو کہتے ہیں، یعنی اس نے اپنے تانگے میں 2 سواریوں سے ہی گفتگو سنی تھی نیا قانون بن رہا ہے، اور پھر ایک نے دوسرے سے پوچھا تھا کہ سود کے بارے میں کوئی نیا قانون بنے گا، تو دوسرے نے کہا تھا اس کو پتہ کرنا پڑے گا. اس کے تمام جسم میں مسرت کی ایک لہر دوڑا رہا تھا، مسرت خوشی کی. وہ بے حد مسرور تھا، بہت خوش تھا، حد سے بھی زیادہ. خاص طور پر اس وقت اس کے دل کو بہت ٹھنڈک پہنچتی جب وہ خیال کرتا کہ گوروں سفید چوہوں کی تھوتنیاں نئے قانون کے آتے ہی ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گی. وہ انگریزوں کو سفید چوہے کہا کرتا تھا. تھوتنی کہتے ہیں کسی جانور کے منہ کو، یعنی ان کو جانور کے، یہ جانور نظر آتے ہیں مجھے کہ اللہ کرے نیا قانون بنے تو یہ جو جانوروں کی شکل والے ہیں یہ یہاں سے دفع ہو جائیں، غائب ہو جائیں، ہماری ان مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے. تو وہ کچھ اس طرح کی توقعات وابستہ کر کے بیٹھا ہے کہ جب نیا قانون بنے گا اس سے. ٹھیک ہے جی، تو یہ افسانے کا نام بھی نیا قانون ہے. اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ بجا زنجیر تھی پاؤں میں اپنے، مگر خوابوں پہ تو پہرا نہیں تھا. تو وہ خواب دیکھ رہا ہے، وہ احساس محرومی کا شکار ہے، تو خواب دیکھ رہا ہے کہ نیا قانون بنے گا تو اس سے بہت کچھ بدل جائے گا. وہ انتظار کر رہا ہے کہ کوئی آئے اڈے پر تو نئے قانون کے بارے میں آئے. تو اتنی دیر میں نتھو گنجا، وہ آپ کو پتا ہے یہ اس طرح کے نام ایک دوسرے کو کیا کے بلاتے ہوتے ہیں، نتھو گنجا پگڑی بغل میں دبائے داخل ہوا تو استاد منگو نے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملایا اور اپنا ہاتھ میں لے کر بلند آواز سے کہنے لگا. تو استاد منگو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. نے بڑھ کر ہاتھ ملایا کیونکہ وہ بے چین ہے کہ کوئی آئے تو اس کو نئے قانون کے بارے میں بتائے. بلند آواز سے کہا، لا
ادھر ہاتھ، ایسی خبر سناؤں کہ جی خوش ہو جائے. وہ خود بہت زیادہ خوش ہے نا، ایکسائٹیڈ ہے، اور اس کو بھی کہہ رہا ہے وہ کیونکہ گنجا ہے اس کے سر پہ بال نہیں، تیری گنجی کھوپڑی پر بال اگائے. اتنی بڑی خبر ہے. اور یہ کہ منگو نے بڑے مزے لے لے کر نئے قانون کے متعلق اپنے دوست سے باتیں شروع کر دی. دوران گفتگو میں اس نے اچھا یا میں نے نہیں ہونا چاہیے تھا جی. دوران گفتگو میں اس نے کئی مرتبہ نتھو گنجے کے ہاتھ پر زور سے اپنا ہاتھ مار کر کہا. اچھا یہاں میرے خیال میں گرامیٹیکلی غلطی ہے. دوران گفتگو کا مطلب ہوتا ہے گفتگو کے دوران، اس میں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن میں نے چیک کیا آپ کی کتاب میں ایسے لکھا ہوا ہے دوران گفتگو میں، حالانکہ گرامیٹیکلی غلط ہے. بہرحال اسے کئی مرتبہ نتھو گنجے کے ہاتھ پر زور سے انہیں ہاتھ پہ ہاتھ مارنا، خوشی کا اظہار. تو دیکھتا رہ کیا بنتا ہے، یہ روس والا بادشاہ کچھ نہ کچھ ضرور کر کے رہے گا. یعنی وہ نئے قانون کو وابستہ کر رہا ہے روس کے بادشاہ سے. تو روس دنیا کا سب سے بڑا اشتراکی ملک ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے روس اتنا بڑا ملک تھا. اچھا جب یہ بات ہو رہی ہے آپ کو یہ بھی پتا ہو، یہ ایک اور اس میں غلطی کی ہوئی ہے، اس وقت اس کا نام روس نہیں تھا، سوویت یونین تھا. یہ روس تو بعد میں بنا، جب یہ افسانہ لکھا گیا تو اس کا نام سوویت یونین تھا. اور یہ اتنا بڑا ملک تھا کہ پوری دنیا کا 1/3، آپ یہ سمجھ لیں پوری دنیا کے 3 حصے کیے جائیں تو 1/3 سے زیادہ صرف ایک ملک سوویت یونین تھا، جس کو عام طور پر روس کہا جاتا تھا، اس کا نام ویسے سوویت یونین تھا. یہ اشتراکی ملک تھا. آپ یوں سمجھیں کہ امریکہ میں سرمایہ دارانہ نظام ہے، ایک سسٹم ہے، تو روس میں اس کے الٹ سسٹم آیا، اشتراکی نظام. اور آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ آپس میں دشمن ملک تھے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک انقلاب آیا روس میں امریکی سرمایہ داری نظام کے خلاف. روس میں ایک نیا نظام آیا جس کو اشتراکی نظام کہتے ہیں. تو یوں سمجھ لیں کہ امریکہ برطانیہ ایک طرف تھا، روس ان کا دشمن تھا، بڑا ملک تھا، اور بہت بڑا ملک تھا، دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا. تو اب منگو کوچوان یہ سمجھ رہا ہے کیونکہ روس بہت بڑا ملک ہے، امریکہ اور برطانیہ کے خلاف ہے، تو یہ روس کے بادشاہ کی وجہ سے نیا قانون آیا ہے. حالانکہ اس نئے قانون کا روس سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا. میں نے آپ کو شروع بتایا نا، منگو کوچوان پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کے پاس کوئی کتابی علم نہیں ہے. ہوتا یہ ہے جو مختلف سواریاں آتی ہیں اور سواریوں سے گفتگو سنتا ہے اور پھر اس کو دوسرے کوچوانوں کو بتاتا ہے. باقی کوچوانوں پہ روپ کیا ڈالا ہے، میں بڑا سمجھدار پڑھا لکھا آدمی ہوں، حالانکہ اس کی معلومات سنی سنائی ہیں. تو نئے قانون کا روس سے کوئی تعلق نہیں بن رہا، مگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ روس ایک بڑا ملک ہے، روس کے بادشاہ نے کوئی پریشر ڈالا ہے تو نیا قانون بن رہا ہے. استاد منگو موجودہ سوویت یونین یعنی جو سوویت یونین تھا کی اشتراکی سرگرمیوں کے بارے میں بہت کچھ سن چکا تھا. اب یہ ضرورت نہیں بتانے کی، مختصر آپ کو بتا دیا ہے کہ روس میں جو اشتراکی نظام آیا جس کو سوشلسٹ سسٹم کہتے ہیں، یہ دراصل امریکہ اور برطانیہ کے سرمایہ داری نظام کے خلاف ایک تحریک تھی. تو کیونکہ روس خلاف تھا برطانیہ کے، تو منگو یہ سمجھا کہ روس کی وجہ سے یہ قانون بنا. تو استاد منگو موجودہ سوویت یونین کی اشتراکی سرگرمیوں کے بارے میں بہت کچھ جان چکا تھا. اسے وہاں کے نئے قانون اور دوسری چیزیں بہت پسند تھیں. نئے قانون کیا؟ اشتراکی سسٹم کو کہا جا رہا ہے. اس لیے اس نے روس والے بادشاہ کو انڈیا ایکٹ یعنی جدید آئین کے ساتھ ملا دیا. وہ سمجھا کہ اسی کے اثر سے بن رہا ہے اور 1 کو پرانے نظام میں تبدیلیاں پیدا ہونے والی ہیں. وہ انہیں روس والے بادشاہ کا اثر سمجھتا تھا. ٹھیک ہے، وضاحت میں آپ کو پہلے کر چکا ہوں. سوویت اشتراکی نظام جو بھی ابھی آپ کو بتایا، یہ جو روس میں رائج سوشلسٹ نظام ہے، اور دراصل یہ مغرب کے سرمایہ داری نظام کے خلاف ایک تحریک تھی. اور استاد منگو سمجھ رہا ہے کہ اسی روس کے بادشاہ کے زیر اثر نیا قانون بن رہا ہے. کچھ عرصے سے پشاور اور دیگر شہروں میں سرخ پوشوں کی تحریک بھی جاری تھی. یہ صوبہ سرحد لکھا گیا تو موجودہ جو خیبر پختونخوا ہے، پہلے اس کا نام صوبہ سرحد تھا، تو یہ ایک بڑی جماعت تھی عوامی نیشنل پارٹی خان عبدالغفار خان کی.
خان عبد الغفار پرانے سیاستدان تھے قائد اعظم کے زمانے کے، تو ان کی تحریک کو کہا جاتا تھا سرخ پوشوں کی تحریک۔ تو استاد منگو نے اس تحریک کو اپنے دماغ میں روس والے بادشاہ اور پھر نئے قانون کے ساتھ غلط ملت کر دیا۔ غلط ملت کرنا، مکس کرنا، یعنی وہ یہ سمجھ رہا تھا منگو کہ ایک تو روس کے بادشاہ کی اثر کی وجہ سے نیا قانون آ رہا ہے، اور دوسرا جو تحریک چل رہی ہے نا، سرخ پوشوں کی تحریک چل رہی ہے، یہ اس کا اثر ہے۔ حالانکہ نئے قانون کا ان دونوں باتوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، مگر استاد منگو نے ان ساروں چیزوں کو مکس کر دیا تھا کہ شاید روس کے پریشر میں اور سرخ پوشوں کی تحریک کی وجہ سے نیا قانون بن رہا ہے۔ تو صوبہ سرحد میں جو خان عبد الغفار خان تھے ان کو وہ باچا خان کہتے تھے، تو یہ صوبہ سرحد میں باچا خان کی تحریک چل رہی تھی، غلط مند کرنا، گڑبڑ کر دینا۔ اس کے علاوہ وہ جب کبھی کسی سے سنتا کہ فلاں شہر میں اتنے بم ساز پکڑے گئے، بم بنانے والے، یا فلاں جگہ پر اتنے آدمیوں پر بغاوت کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا ہے، تو وہ ان تمام واقعات کو نئے قانون کا پیش خیمہ سمجھتا تھا اور دل ہی دل میں بہت خوش ہوتا تھا۔ پیش خیمہ، ابتدائی نشانیاں، وہ سمجھتا تھا کہ یہ نئے قانون کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ یعنی اس نے جو مختلف چیزیں سنی روس کے بارے میں، روس میں اشتراکی نظام کے بارے میں، اور خیبر پختونخوا میں باچا خان کی سرخ تحریک کے بارے میں، اور پھر جو بم ساز بم بنا رہے ہیں ان کے بارے میں، ان ساری چیزوں کو اس نے انٹرمکس کر دیا، غلط ملت کر دیا، اور سمجھا کہ یہ ساری چیزیں نئے قانون کی وجہ سے ہی ہو رہی ہیں۔ ایک روز اس کے تانگے میں دو بیرسٹر بیٹھے نئے قانون پر، نئے آئین پر بڑے زور و شور سے تبادلہ خیالات کر رہے تھے۔ تبادلہ خیال کرنا یعنی ڈسکس کرنا۔ وہ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا، جو دو وکلا بیٹھے تھے۔ بیرسٹر آپ سمجھ لیں کہ یعنی جو پاکستان میں LLB پاس کرتا ہے وہ وکیل ہوتا ہے، لیکن جو انگلینڈ سے امتحان پاس کر کے آتا ہے، یعنی انگلینڈ کا بنا ہوا وکیل، اس کو بیرسٹر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بار ایٹ لا۔ پاکستان میں جو LLB کرتا ہے وہ وکیل ہوتا ہے، اور انگلینڈ میں امتحان ہوتا ہے بار ایٹ لا کا، تو جو بار ایٹ لا کر کے وکیل بنتا ہے اس کو بیرسٹر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی انگلش سے امتحان پاس کرنے والا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو دو بیرسٹر نئے آئین پر تبادلہ خیال کر رہے تھے، وہ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، جدید آئین کا دوسرا حصہ فیڈریشن ہے جو میری سمجھ میں آج تک نہیں آ سکا۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو بتاؤ فیڈریشن کس کو کہتے ہیں؟ آپ کا ویسے بھی پاک اسٹڈی کا اہم سوال ہے، جس کو اردو میں وفاقی نظام کہتے ہیں۔ اردو میں وفاقی نظام کہتے ہیں، انگلش میں فیڈریشن کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ ملک میں ایک سے زیادہ حکومتیں، یعنی ایک سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے، مرکزی حکومت، لیکن ہر صوبے کی اپنی اپنی گورنمنٹ بھی ہوتی ہے۔ اس طرح پاکستان دیکھ لیں، پاکستان بھی ایک فیڈریشن کنٹری ہے۔ سب سے اوپر کیا ہے؟ حکومت پاکستان، سینٹرل گورنمنٹ ہے، لیکن ہر صوبے کی اپنی اپنی حکومت بھی ہے۔ حکومت پنجاب، حکومت سندھ، حکومت بلوچستان، حکومت خیبر پختونخوا۔ تو ایسا ملک جہاں ایک سینٹرل گورنمنٹ ہو اور ہر صوبے یونٹ کی اپنی اپنی حکومت بھی ہو، تو ایسے ملک کو وفاقی ملک کہا جاتا ہے، انگلش میں فیڈریشن کہتے ہیں۔ تو انگریزوں نے بھی نئے قانون کے تحت ایک فیڈریشن بنانے کا فیصلہ کیا کہ ایک سینٹرل گورنمنٹ ہوگی، ظاہر اس میں تو انگریزوں کی حکومت ہوگی، لیکن صوبوں میں الیکشن کروائے جائیں گے، جو بھی پارٹی جیتے گی، مسلم لیگ جیتے، کانگریس جیتے یا کوئی اور پارٹی جیتے، تو صوبوں میں ان کی حکومتیں ہوں گی۔ یعنی ایک طرح کا انگریز حکومت میں شامل کریں گے، سینٹرل گورنمنٹ میں انگریز ہی رہیں گے، لیکن صوبائی حکومتیں میں کون لوگ آئیں گے؟ جو مقامی لوگ ہوں گے، وہ بے شک مسلمان ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، کانگریس ہوں، مسلم ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کو کہتے ہیں فیڈریشن۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب فیڈریشن کلیئر ہے، لیکن اس وقت لوگوں کو فیڈریشن کا پتہ نہیں تھا، تو وہ اسی میں بحث کر رہے ہیں کہ جدید آئین کا دوسرا ایسا فیڈریشن ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ ایسی فیڈریشن دنیا میں آج تک نہ سنی نہ دیکھی، یعنی پہلے لوگوں کو فیڈریشن کا پتہ نہیں تھا، ایون کہ جو بیرسٹر ہیں ان کو بھی نہیں پتا، حالانکہ انگلینڈ سے پڑھتا ہے۔ سیاسی اعتبار سے یہ فیڈریشن بالکل غلط ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ کوئی فیڈریشن ہے ہی نہیں۔ مطلب بیرسٹر جو ہے وہ نکتہ چینی کر رہے ہیں۔ ان بیرسٹروں کے درمیان جو گفتگو ہوئی، چونکہ اس میں بیشتر الفاظ انگریزی کے تھے، بیشتر زیادہ تر، اس لیے استاد منگو صرف
اوپر کے جملے کو ہی کسی قدر سمجھ سکا. یعنی استاد منگو پوری گفتگو نہیں سمجھ سکا کیونکہ اس میں انگریزی لفظ، بول تو اردو میں ہی رہے تھے لیکن وہ زیادہ ٹرمینالوجی انگلش کی یوز کر رہے تھے، تو اس کو پوری بات سمجھ نہیں آئی. جو تھوڑی تھوڑی بات سمجھ آئی وہ کیا تھا، اور اس نے خیال کیا کہ یہ لوگ ہندوستان میں نئے قانون کی آمد کو برا سمجھتے ہیں. یعنی سمجھ گیا کہ یہ تنقید کر رہے ہیں، ان کو نیا قانون پسند نہیں لگا اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کا وطن آزاد ہو. یعنی استاد منگو نے یہ تاثر قائم کیا کہ یہ نئے قانون کے خلاف ہے، جبکہ منگو تو نئے قانون سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھے. چنانچہ اس خیال کے زیر اثر اس نے کئی مرتبہ ان دو بیرسٹروں کو حقارت کی نگاہوں سے دل ہی دل میں دیکھا. ٹوڈی بچے، یعنی دل ہی دل میں کہا. ٹوڈی بچے یعنی اس نے ایک ٹرم بنائی ہوئی تھی، یعنی وہ جو انگریز کا پٹھو، انگریز کا چاپلوس خوش آمدی، یعنی وہ لوگ جو انگریز کی چاپلوسی کرتے تھے، انگریز کی خوشامد کرتے تھے. دیکھیے منگو کو تو انگریز سے بڑی نفرت تھی، لیکن جو انگریزوں کی خوشامد کرتے تھے، انگریزوں کو پٹھوتے تو ان کو وہ نام دیتا تھا ٹوڈی بچہ. جب وہ کسی کو دبی زبان میں ٹوڈی بچہ کہتا تو دل میں محسوس کر کے بڑا خوش ہوتا تھا کہ اس نے اس نام کو صحیح جگہ استعمال کیا ہے، اور یہ کہ وہ شریف آدمی اور ٹوڈی بچے میں تمیز کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. یعنی اس کے نزدیک جو ٹوڈی بچہ ہے وہ شریف آدمی نہیں ہو سکتا، اور جو شریف آدمی ہے وہ ٹوڈی بچہ نہیں ہو سکتا. یعنی شریف آدمی انگریزوں کو پسند کر ہی نہیں سکتا. یہ خیال تھا منگو کوچوان کا، کیونکہ وہ خود انگریزوں سے نفرت کرتا تھا. اس واقعے کے تیسرے روز گورنمنٹ کالج کے 3 طلباء کو اپنے تانگے میں بٹھا کر مزنگ جا رہا تھا کہ اس نے 3 لڑکوں کو آپس میں یہ باتیں کرتے سنا. نئے آئین نے میری امیدیں اور بڑھا دی ہیں. اگر صاحب اسمبلی کے ممبر ہو گئے تو کسی سرکاری دفتر میں ملازمت ضرور مل جائے گی. یعنی آپ اسے دیکھیں، بے روزگاری اس وقت بھی تھی، آج نہیں ہے. تو اسٹوڈنٹس بات کر رہے ہیں کہ اگر الیکشن ہو گیا، ادھر الیکشن تو یہاں کے لوگ حصہ لیں گے نا، تو ان کے علاقے کا کوئی بندہ ہے جو الیکشن میں حصہ لے رہا ہے، اس کو امید ہے اگر وہ جیت گئے، اسمبلی کے ممبر بن گئے، تو ان کی وجہ سے اس کو جاب ضرور مل جائے گی. ٹھیک ہے جی. دبی زبان میں یعنی آہستہ سے دل میں، یعنی اس طرح بات کرنا کہ دوسرا نہ سن سکے، یعنی خود کلامی کے معنی میں آئے گا. اب وہ لڑکے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ویسے بھی بہت سی جگہ نکلیں گی، یعنی نئی نئی جابز کریٹ ہوں گی، شاید اسی گڑبڑ میں ہمارے ہاتھ بھی کچھ آ جائے. یعنی وہ طلباء کو بھی اچھی امید ہے نئے قانون سے. ہاں کیوں نہیں، وہ بیکار گریجویٹ جو مارے پھر رہے ہیں، ان میں کچھ تو کمی ہوگی. ظاہر ہے سب کو تو روزگار نہیں ملے گا، لیکن چلو کچھ نہ کچھ کو تو ملے گا نا. اس گفتگو نے استاد منگو کے دل میں جدید آئین کی اہمیت اور بڑھا دی، اور وہ اسے ایسی چیز سمجھنے لگا جو بہت چمکتی ہو. گریجویٹ جس نے 14 جماعتیں پاس کی، وہ بی اے ہو سکتا ہے، بی ایس سی ہو سکتا ہے، بی کام ہو سکتا ہے، یعنی 14 جماعتیں پاس کی اس کو گریجویٹ کہتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ جی. تو نوجوانوں کو بھی امید ہے کہ نیا قانون بننے سے ان کو بھی روزگار ملے گا، ان کو بھی فائدہ ہوگا. نیا قانون، اور وہ دن میں کئی بار سوچتا، یعنی کوئی نئی چیز، اور ہر بار اس کی نظروں کے سامنے گھوڑے کا وہ ساز آ جاتا جو 2 برس ہوئے چودھری خدا بخش سے بڑی اچھی طرح ٹھونک بجا کر خریدا تھا. ساز کیا ہوتا ہے جی؟ جو گھوڑے کی آنکھوں پہ پردہ ڈالا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو ساز کہتے ہیں. میں آپ کو اس کی تصویر دکھاتا ہوں. جی یہ دیکھیے، یہ ہے ساز. اب دیکھیں گھوڑے کی نا آنکھوں پہ یوں سائڈ پہ اوپر یہاں کپڑا ڈال دیا جاتا ہے ایک چیز، تاکہ گھوڑا ادھر ادھر نہ دیکھ سکے، کیونکہ پیچھے سے بھی ٹریفک آ رہی ہے، دائیں بائیں آ رہی ہے، تو بعض اوقات گھوڑا بھدک جاتا ہے، ڈر جاتا ہے. تو یہ ساز اس طرح سے ڈالا جاتا ہے کہ گھوڑا صرف سامنے دیکھ سکے، وہ اپنے دائیں بائیں نہ دیکھ سکے. تو آپ دیکھ رہے ہوں گے جو کور سا گھوڑے کی آنکھوں پہ ڈالا گیا ہے، اسی کو ساز کہتے ہیں. جی تو میرا خیال آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ساز کیا تھا. جی تو دوبارہ دیکھیں، یہ اس کو وہ ساز یاد آ جاتا جو اس نے
ठोंक बजा कर कहते हैं पूरी तसल्ली के बाद। घोड़े का साज, घोड़े की आंखों का पर्दा। इस साज पर जब वो नया था, जगह जगह लोहे की निकल चढ़ी हुई कीलें चमकती थी। अब आपको पता है, जब ज़ाहिर है वो दिन को ही तांगा चलाता था, जब रोशनी पड़ती थी तो उस पर चमक भी आती थी। और जहां जहां पीतल का काम था तो वो सोने की तरह दमकता था, एक रिफ्लेक्शन आती है। इस लिहाज से नए कानून का दरख्शां ताबा होना भी ज़रूरी था। दरख्शां ताबा चमकदार, यानी वो समझ रहा था कि जिस तरह, देखिए, इंसान जो तशबीहात तराशता है, जो निस्बत बनाता है, उन्हीं से बनाता है जिससे उसका ताल्लुक हो। वो खुद घोड़ा चलाता है ना, तो जब वो घोड़ा चलाता था तो उसकी नज़र घोड़े पे होती थी, और जब वो घोड़े पे नज़र होती थी तो घोड़े का उसको साज चमकता हुआ नज़र आता था। तो क्योंकि वो साज को चमकता हुआ देखता था, तो उसके जहन में जो नया कानून था उसको भी कुछ इसी तरह ही चमकदार होना चाहिए था। आगे चलें जी। 1 अप्रैल तक उस्ताद मंगू ने जदीद आइन के खिलाफ और उसके हक में बहुत कुछ सुना। ज़रा सवारियाँ बैठती थी और नया आइन बनना था, हर बंदा डिस्कस करता था, कोई उसके हक में बात करता था, कोई उसके खिलाफ बात करता था, कोई अच्छाई कोई खामी, तो बहुत कुछ सुना। मगर उसके मुतालिक जो तसव्वुर वो अपने जहन में कायम कर चुका था वो बदल ना सका। और उसने क्या तसव्वुर कायम किया हुआ था कि ये बड़ी चमकती हुई चीज़ है और बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा इसके बाद। वो समझता था कि 1 अप्रैल को नए कानून के आते ही सब मामला साफ हो जाएगा, और उसको यकीन था कि इस क़यामत पर जो चीज़ें नज़र आएंगी उससे इसकी आंखों को ठंडक पहुंचेगी। यानी वो कहते हैं ना, अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। तो नए आइन से उसे बहुत सी अच्छी मस्बत तवक्कुआत थी। आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आखिरकार मार्च के 31 दिन खत्म हुए और अप्रैल के शुरू होने में रात की चंद खामोश घंटे बाकी रह गए। यानी आप समझें कि 31 मार्च की रात है और सुबह 1 अप्रैल है, यानी नया कानून नाफिज होना है। खिलाफे मामूल मौसम खिलाफे मामूल सर्द था, यानी सुबह हो चुकी और हवा में ताजगी थी। 1 अप्रैल को सुबह सवेरे उस्ताद मंगू उठा, यानी आम तौर पे जिस टाइम उठता है उससे भी ज़रा पहले उठा। एक्साइटमेंट थी ना नए कानून की। और अस्तबल में जाकर घोड़े को जोता। अस्तबल वो घोड़ों का थान जहाँ घोड़ों को बांधा जाता है, रखा जाता है। जोतना यानी घोड़े को तांगे में लगाना। तांगा अलग होता है, घोड़ा ज़रा है, जब तांगा शाम को तांगा अलग खड़ा कर दिया था, घोड़ा अलग, और सुबह फिर घोड़े को तांगे में लगाया था, उसको जोतना कहेंगे। उसकी तबीयत आज गैर मामूली तौर पर मसरूर थी। मसरूर, खुश होना, शादमा होना, बहुत खुश होना। वो नए कानून को देखने वाला था। 1 अप्रैल आ चुकी, वो दिन आ चुका जिसका उसको इंतजार था। उसने सुबह के सर्द धुंधलके में कई तंग और खुले बाजारों का चक्कर लगाया, मगर उसे हर चीज पुरानी ही नजर आई। देखिए, नए कानून में क्या उसके जिम्मे था, नया कानून आएगा तो पता नहीं क्या क्या तब्दीली आ रही, वो हर चीज वैसे ही थी, आसमान की तरह पुरानी। उसकी निगाहें आज खास तौर पे नया रंग देखना चाहती थीं, मगर सवाए उस कलगी के जो रंग बरंग के परों से बनी थी और उसके घोड़े के सर पर सजी थी, सब चीजें पुरानी नजर आती थी। वो ना घोड़े के सर पे वो यूं कलगी लगा दी जाती है, वो चमकती है। जिस तरह आपने देखा होगा ट्रक वाले बड़े सजा देते हैं अपने ट्रक को, तो बाज तांगे वालों ने अपने घोड़े को भी सजाया होता है। घोड़े के सर पे कलगी, जिस तरह ना मुर्गे के सर पे कलगी होती है, तो घोड़े के सर पे पर से लगाए जाते हैं चमकने वाले। तो वो सिर्फ कलगी नहीं थी, बाकी हर चीज पुरानी थी। ये कलगी उसने नए कानून की खुशी में 31 मार्च को चौधरी खुदा बख्श से 14.5 आने में खरीदी थी। नए कानून की खुशी में तो बस सिर्फ वो कलगी ही नहीं थी घोड़े की, बाकी तो हर चीज नजर आती थी। कलगी क्या कहेंगे? घोड़े के चेहरे का जेवर जो उसको पहनाया जाता है उसको कहेंगे। तो बहरहाल वो नए कानून की खुशी तलाश करता पी रहा है, लेकिन उसे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही नए कानून के वाले से। घोड़े के टापों की आवाज, टाप घोड़े के कदमों की आवाज,
جب گھوڑا چلتا ہے تو گھوڑا زمین پہ پاؤں مارتا ہے، قدموں کی آواز آتی ہے. یہ وہ ہے جس کی قرآن پاک میں اللہ نے قسم کھائی ہے کہ جب گھوڑا زمین پہ پاؤں مارتا ہے اس کی آواز. تو اس آواز کی بات ہو رہی ہے. گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز، کالی سڑک اور اس کے پاس پاس تھوڑا فاصلہ چھوڑ کر لگائے ہوئے بجلی کے کھمبے، دکانوں کے بورڈ، اس کے گھوڑے کے گلے میں پڑے ہوئے گھنگروں کی جھنجھناہٹ، بازار میں چلتے پھرتے آدمی، ان میں سے کوئی چیز، کون سی چیز، ان میں سے کون سی چیز نئی تھی؟ ظاہر ہے کوئی بھی نہیں. مگر استاد منگو مایوس نہیں تھا. یعنی وہ اب بھی اس کو امید ہے کہ اس کو ضرور نئے قانون کے حوالے سے کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا. اب وہ خود ہی سوچ رہا ہے ابھی بہت سویرا ہے، دکانیں بھی تو سب بند ہیں. اس خیال سے اسے تسکین ہوئی. اس کے علاوہ یہ بھی سوچتا تھا کہ ہائی کورٹ میں 9 بجے کے بعد ہی کام شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے نئے قانون کا کیا نظر آئے گا؟ یعنی وہ جو دیکھنا چاہ رہا ہے نئے قانون کے والے سے تبدیلی نظر کہیں نہیں آ رہی. ہائی کورٹ کسی بھی صوبے کی جو سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے اسے ہائی کورٹ کہتے ہیں. اب اس کا بھول پن دیکھیں کہ جب ہائی کورٹ کھلے گی، ہائی کورٹ کھلنے سے کیا ہو جائے گا؟ یعنی وہ جو نئے قانون کے اثرات دیکھنا چاہ رہا ہے بازاروں میں، سڑکوں میں، لوگوں میں، عوام میں، دکانوں میں، تو وہ ظاہر ہے اس کا اثر کیا پڑنا ہے. لیکن بہرحال وہ کوئی نئے قانون سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کیے بیٹھا ہے. جب اس کا تانگا گورنمنٹ کالج کے دروازے کے قریب پہنچا تو کالج کے گھڑیال نے بڑی رونت سے 9 بجائے. گھڑیال رونت سے، غرور سے، تکبر سے. گھڑیال وہ ایک بڑی گھڑی ہوتی ہے، اس کے نیچے ایک پنڈولم یوں لٹکا ہوتا ہے اس طرح سے جو ہل رہا ہوتا ہے، اور وہ ہر گھنٹے بعد آتی ہے ٹن. کبھی آپ نے سنا ٹن ٹن، یعنی اگر 1 بجے ہے تو 1 دفعہ ٹن، 2 ہے تو 2 دفعہ ٹن ٹن کی آواز آئے گی، 3 ہے تو 3 دفعہ آواز آئے گی. یعنی پرانے زمانے میں ہر ایک کے پاس گھڑی نہیں تھی تو گھڑیال ہر گھنٹے بعد بجا کرتے تھے. جی، تو کالج کے گھڑیال نے بڑی رونت سے 9 بجائے. جو طلباء کالج کے بڑے دروازے سے باہر نکل رہے تھے خوش پوش تھے، مگر منگو کو نہ جانے ان کے کپڑے میلے میلے سے کیوں نظر آئے. خوش پوش تھے، ان کے لباس صاف تھے، پر منگو کو لگا ان کے کپڑے میلے ہیں. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی نگاہیں آج کسی خیرہ کن جلوے کا نظارہ کرنے والی تھی. مطلب وہ سمجھ رہا تھا کہ خیرہ کن جو کوئی کچھ بہت ایکسٹرا آرڈینری ایکسپیکٹ کر رہا تھا آج کے دن، کیونکہ نیا قانون آ چکا ہے. لیکن اسے کچھ ایکسٹرا آرڈینری نظر نہیں آیا، سب کچھ آرڈینری روٹین کی چیز نظر آئی. خیرہ کن یعنی آنکھوں کو چدھیانے والی، حیرت انگیز. تو اس کو تو کپڑے بھی ان کے میلے نظر آئے. یعنی وہ جو امید لگائے بیٹھا تھا نئے قانون سے، ویسی کوئی بات نظر آ نہیں رہی. ٹانگے کو دائیں طرف موڑ کر وہ تھوڑی دیر بعد پھر انارکلی میں تھا. مال روڈ سے آپ کو پتہ ہے انارکلی بازار نکلتا ہے. بازار کی آدھی دکانیں کھل چکی تھیں اور اب لوگوں کی آمد و رفت بھی بڑھ گئی تھی. حلوائی کی دکانوں پر گاہکوں کی خوب بھیڑ تھی. پہلے دکانیں بند تھی، اب کھل رہی ہیں. اب ظاہر صبح لوگ ناشتہ کرتے ہیں تو حلوائی کی دکان پہ بھیڑ ہے. منیہاری والوں کی نمائشی چیز. منیہاری یعنی ایک سٹور جس کو آپ جنرل سٹور کہہ لیں، جہاں سے ہر چیز مل جاتی ہے، جسے عام طور پہ ہم کرانہ سٹور کہتے ہیں، اور وہاں مکس چیزیں ہوتی ہیں. جی، کی نمائشی چیزیں شیشے کی الماری میں لوگوں کو دعوت نظارہ دے رہی تھی. یعنی وہ جو ڈسپلے لگاتے ہیں نا باہر، یعنی پتہ ہو دکان پہ کیا کچھ ہے. اور بجلی کے تاروں پر کئی کبوتر آپس میں لڑ رہے تھے. مگر استاد منگو کے لیے ان تمام چیزوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی. وہ نئے قانون کو دیکھنا چاہتا تھا، ٹھیک اسی طرح جس طرح وہ اپنے گھوڑے کو دیکھ رہا تھا کہ گھوڑے پہ اسے نیا زیور کلگی پہنی ہوئی ہے. وہ اس طرح چاہتا تھا کہ نئے قانون میں کوئی چیز نظر آئے. کچھ بھی ہو، مگر استاد منگو نئے قانون کے انتظار میں اتنا بے قرار نہیں تھا جتنا اسے اپنی طبیعت کے لحاظ سے ہونا چاہیے تھا. اس کی طبیعت میں بہت بے قراری تھی، لیکن آج اتنا بے قرار تھا نہیں. آج وہ نئے قانون کو دیکھنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، ٹھیک اس طرح جس طرح گاندھی یا جواہر لال نہرو کے
جلوس کا نظارہ کرنے کے لیے نکلا کرتا تھا۔ جی، یہ آپ کو پتا ہے بات انگریزی دور کی ہو رہی ہے اور اس وقت آزادی کی تحریکیں بھی چل رہی تھیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کانگریس کے دو بڑے لیڈر مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو، جب ان کے جلوس ہوا کرتے تھے ان کو جلوس دیکھنے جایا کرتا تھا۔ اب اسے پتہ لگ رہا ہے وہ کوئی ہندو ہے، کیونکہ مسلمان تو زیادہ مسلم لیگ کے جلوس میں آتے تھے۔ ویسے آپ کو پتا ہو کانگریس میں بھی بہت سے مسلمان تھے، لیکن زیادہ تر ہندو ہوتے تھے۔ تو وہ نئے قانون کے بارے میں کیا تاثر رکھتا ہے، وہ آج اس طرح سے گھر سے تیار ہو کر نکلا تھا نیا قانون دیکھنے، جس طرح گاندھی یا جواہر لال نہرو کے جلسوں کو دیکھا تھا۔ گاندھی ایک طرح کے ہندوؤں کے روحانی لیڈر ہیں، جواہر لال نہرو جو بعد میں بھارت کے پہلے وزیر اعظم بھی بنے۔ لیڈروں کی عظمت کا اندازہ منگو ہمیشہ ان کے جلوس کے ہنگاموں، یعنی جس لیڈر کے جلسے میں ہنگامہ زیادہ ہوتا تھا، منگو کے نزدیک وہ بڑا لیڈر ہوتا تھا اور ان کے گلے میں ڈالے ہوئے پھولوں کے ہاروں سے کیا کرتا تھا۔ اگر کوئی لیڈر گیندے کے پھولوں سے لدا ہو تو استاد منگو کے نزدیک وہ بڑا آدمی تھا، اور اگر کسی لیڈر کے جلوس میں بھیڑ کے باعث 2-3 فساد ہوتے ہوتے رہ جائیں تو اس کی نگاہ میں وہ اور بھی بڑا لیڈر تھا۔ اب وہ نئے قانون کو اپنے ذہن میں اسی ترازو میں تولنا چاہتا تھا، یعنی جس طرح اس نے کچھ معیار بنایا ہوا تھا بڑے لیڈروں کا کہ گلے میں بڑے بڑے ہار ہوں گے اور وہ یوں ہاتھ لہرا رہے ہوں گے اور دنگے فساد ہوتے ہوتے رہ جائیں گے، تو اس کے ذہن میں کچھ ایسا تصور تھا بڑے لیڈر کا۔ تو آج بھی کچھ ایسا ہی وہ توقع رکھ رہا تھا کہ کچھ ایسے ہی مناظر دیکھنے میں ملیں گے نئے قانون کے والے سے، لیکن ایسا کچھ اسے نظر نہیں آ رہا۔ انارکلی سے نکل کر مال روڈ کی چمکیلی سطح پر وہ اپنے تانگے کو آہستہ آہستہ چلا رہا تھا کہ موٹروں کی دکان کے سامنے اسے چھاونی کی ایک سواری مل گئی۔ چھاونی فوجی علاقہ جہاں فوجی دفاتر یا رہائش گاہ ہوتی ہے، اس کو آپ کینٹ یا کنٹونمنٹ ایریا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، میں بلکہ لکھ دوں ساتھ، جس کو ہم عام طور پہ کینٹ ایریا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس نے کہا چلے ٹھیک ہے، کینٹ ایریا میں چلتا ہوں، چھاونی میں چلتا ہوں، شاید وہیں سے نئے قانون کے بارے میں کچھ پتہ چل جائے۔ کرایہ طے کرنے کے بعد اس سے اپنے گھوڑے کو چابک دکھایا، چابک جو اس کی سٹک ہوتی ہے مارنے کے لیے، اور دل ہی دل میں خیال کیا چلو یہ بھی اچھا ہوا، شاید چھونی سے ہی نئے قانون کا کچھ پتہ چل جائے۔ سوری، ڈسپلے میں نظر نہیں آ رہا تھا آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ تو اس نے اب وہ لیا ہے اور نئے قانون کو دیکھنے کے لیے نکال رہا ہے۔ وہ نئے قانون کی موجودگی میں میونسپل کمیٹی سے تانگوں کے نمبر ملنے کے طریقے پر غور کر رہا تھا۔ دیکھیں انسان جو کام کرتا ہے، جتنی سوچ ہوتی ہے، مینٹیلیٹی اسی کے مطابق ہی سوچے گا نا، جتنی مینٹیلیٹی ہوگی اتنا ہی سوچے گا۔ تو اب نئے قانون کو اپلائی کس طرح سے کر رہا ہے، تانگوں کے نمبر الاٹ ہوتے تھے پہلے، اب تو نہیں ہوتا، جس طرح آپ گاڑیوں پہ نمبر لگواتے ہیں، نمبر پلیٹ لیتے ہیں، تو پہلے انگریزوں کے زمانے میں گاڑیاں نہیں، زیادہ تانگے ہی ہوتے تھے، اور بڑے امیر لوگ بھی تانگوں پر ہی سفر کرتے تھے، تو یہ تانگوں کے نمبر لگتے تھے باقاعدہ۔ تو سمجھ رہے ہیں نیا قانون ہوگا تو پھر تانگوں پہ نمبر بھی دوبارہ لگیں گے نئے سرے سے، تو غور و فکر کر رہا ہے کہ نئے نمبر کس طرح سے لگیں گے۔ اب کیونکہ تانگا چلاتا ہے تو اس کی سوچ یہیں تک ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ نئے قانون کی موجودگی میں میونسپل کمیٹی سے تانگوں کے نمبر ملنے کے طریقے پر غور کر رہا تھا، اور اس قابل غور بات کو آئین جدید کی روشنی میں دیکھنے کی صحیح کر رہا تھا، صحیح کوشش۔ وہ اس سوچ بچار میں غرق تھا۔ میونسپل کمیٹی کہتے ہیں جی مقامی گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹ، یعنی ذرا تانگوں کے نمبر تو لوکل گورنمنٹ ہی الاٹ کرے گی نا۔ اسے یوں معلوم ہوا جیسے کسی سواری نے اسے بلایا ہے، یعنی اپنے خیال میں غرق جا رہا ہے، نئے قانون میں یہ ہوگا وہ ہوگا، نئے نمبر لگیں گے تانگوں کے، تو اس کو محسوس ہوا کسی نے بلایا ہے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھنے سے اسے سڑک کے اس طرف دور بجلی کے کھمبے کے پاس ایک گورا کھڑا نظر آیا جو اسے ہاتھ سے بلاتا تھا، یوں ہاتھ سے اشارہ کرنا اور آواز بھی دینا، اور تانگے والے ایک سٹائل ہوتا ہے۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ استاد منگو کو گوروں سے بے حد نفرت تھی۔ جب اس نے اپنا تازہ گاہ کو ایک گورے کی شکل میں دیکھا تو اس کے دل میں نفرت کے جذبات پیدا ہو گئے۔ پہلے تو اس کے جی میں آئی کہ بالکل توجہ نہ دے اور اس کو چھوڑ کر چلا جائے، مگر بعد میں
اس کو یہ خیال آیا کہ ان کے پیسے چھوڑنا بھی بے وقوفی ہے، کلگی پر مفت میں جو 14.5 آنے خرچ کیے ہیں ان کی جیب سے وصول کرنے چاہیے، چلو چلتے ہیں۔ یعنی نفرت تو ضرور کرتا ہے لیکن پیٹ تو روٹی مانگتا ہے نا۔ ظاہر ہے انگریز جو ہوں گے وہ ذرا اچھا کرایہ دیتے تھے، یہاں کے لوگ تو غریب تھے، کرایہ کم دیتے تھے، تو بہرحال وہ اپنا وہ مالی نقصان، فائنینشیل نقصان بھی نہیں کر سکتا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چل پڑا۔ خالی سڑک پر بڑی صفائی سے تانگا موڑ کر اس نے گھوڑے کو چابک دکھایا، یعنی یو ٹرن لینا، واپس آنا، اور آنکھ جھپکتے ہی یعنی فوراً وہ بجلی کے کھمبے کے پاس تھا جہاں پر وہ گھوڑا کھڑا ہوا تھا۔ گھوڑے کی بھاگیں کھینچ کر، یعنی جو رسا کھینچتے ہیں گھوڑے کا مطلب تاکہ گھوڑا رک جائے، اس کی بریک لگانا، اسے تانگا ٹھہرایا اور پچھلی نشست پر بیٹھے بیٹھے گھوڑے سے پوچھا، صاحب بہادر کہاں جانا مانگتا ہے؟ آنکھ جھپکتے ہی بہت جلد صاحب بہادر یعنی انگریز کو کہا جاتا ہے، یا کوئی بھی یورپین ہو یا آفیسر ہو تو اس کو صاحب بہادر کہا جاتا ہے، انگریز ہو سکتا ہے، یورپین ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ اب انگریزی میں ہم تو مانگتا کہتے ہیں نا، تو کہاں جانا مانگتا ہے مطلب کہاں جانا چاہتے ہو، انگریز یوں بولتے تھے کہاں جانا مانگتا ہے، تو وہ کیونکہ انگریز ہے تو اسی ایکسینٹ میں کہہ رہا ہے صاحب بہادر کہاں جانا مانگتا ہے، یعنی وہ اسے پوچھ رہا ہے کہاں جانا چاہو گے۔ جی اس سوال میں بلا کا طنزیہ انداز تھا، اسے طنز سے بولا۔ وہ طنز کیوں کر رہا ہے؟ وہ منگو کوچوان سمجھ رہا ہے کہ اب کیونکہ نیا قانون آ چکا تو اب انگریز ہم پہ اس طرح سے زبردستی نہیں کر سکیں گے، اور اب ہماری ان بندروں کی شکل والوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ ان کو بندروں کی شکل والا کہا کرتا تھا۔ صاحب بہادر کہتے وقت اس کا اوپر کا مونچھوں بھرا ہونٹ نیچے کی طرف کھینچ گیا، یعنی یوں، یعنی اوپر کا ہونٹ نیچے لے آیا، مطلب ایک طرح کا نا وہ مذاق اڑانا چاہ رہے ہیں نا، انسرٹنگ سٹائل میں کہہ رہا ہے، تو اوپر والا ہونٹ نیچے آ گیا، اور پاس ہی گال کے اس طرف جو مدھم سی لکیر ناک کے نتنے سے ٹھوڈی کے بلائی حصے تک چلی آ رہی ہے، ایک لرزش کے ساتھ گہری ہوگی۔ جس طرح بن مانس والا سٹائل ہوتا ہے نا، آپ نے بن مانس دیکھے ان کو کس طرح سے ہوتا ہے، اس سٹائل میں، یعنی وہ ایک طرح سے چڑا رہا ہے، چیٹ کر رہا ہے، کیونکہ نفرت کرتا ہے انگریزوں سے۔ گویا کسی نے نوکیلے چاقو سے شیشم کی ساملی لکڑی میں دھاری ڈال دی ہو، یعنی اس میں ایک لائن لگا دی ہو۔ اس کا چہرہ ہنس رہا تھا اور اپنے اندر اس نے اس گورے کو سینے کی آگ میں جلا کر بھسم کر ڈالا تھا۔ بھسم کرنا، جلا ڈالنا، یعنی اب تک تو انگریزوں سے دب کے رہتا تھا، اس کے پتہ تھا انگریزوں کے پاس طاقت تھی، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ نیا قانون آنے کے بعد اب انگریزوں سے دبنے کی ضرورت نہیں ہے۔ استاد منگو جو اپنے دائیں ہاتھ سے باغ کے بل کھول کر ٹانگے سے نیچے اترنے والا تھا۔ باغ کیا، جو سٹک ہوتی ہے نا اس کے آگے آپ کو پتہ ہے دھاگا لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بعض اوقات اکٹھا ہو جاتا ہے تو اس کو الگ کر رہا ہے۔ اپنے سامنے کھڑے گھوڑے کو یوں دیکھ رہا تھا گویا وہ اس کے وجود کے ذرے ذرے کو اپنی نگاہوں سے چبا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اس طرح دیکھ رہے ہیں جو بندے کسی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھنا، کیونکہ آج اس پہ ایک نشے کی کیفیت طاری ہے کہ نیا قانون نافذ ہو چکا، اور سمجھ رہا ہے کہ نئے قانون کے بعد ہم انگریزوں کے پاس وہ طاقت اختیار نہیں ہے اور یہ جلد ملک سے چلے جائیں گے، ہم آزاد ہو جائیں گے۔ یعنی نئے قانون سے اس نے آزادی کا تصور وابستہ کیا ہوا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اور گورا کچھ اس طرح اپنی نیلی پتلون پر سے غیر مرئی چیزیں جھاڑ رہا تھا گویا استاد منگو کے اس جملے سے اپنے وجود کے کچھ حصوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ آپ لاشعوری طور پہ تو نہیں ہوں اس طرح سے جھاڑنا، حالانکہ کوئی مٹی نہیں لگی ہوتی، ڈسٹ نہیں لگی ہوتی، تو وہ اس طرح سے اپنی پتلون جھاڑ رہا تھا گویا استاد منگو کے جملے اس کی پتلون پہ لگے اور ان کو جھاڑ رہا ہے، یعنی ایک طرح کا اوائڈ کرنے کا سٹائل۔ تو یہ بات کو سمجھیں، خوبصورت جملے ہے۔ استاد منگو اس کو یوں دیکھ رہا ہے گویا کھا جائے گا، اور وہ آگے سے یوں ظاہر کر رہا ہے کہ گویا اس نے کچھ دیکھا نہیں، اس نے کچھ فیل نہیں کیا، حالانکہ استاد منگو کی چبھتی ہوئی نظروں کو وہ اپنے جسم پر محسوس کر رہا ہے، لہذا غیر مری انٹینشنلی اس نے کپڑے جھاڑنا شروع کر دیے۔ گورے نے سگریٹ کا دھواں نگلتے ہوئے کہا، اور سگریٹ پی رہا ہے، کش لگا رہا ہے،
जाना मांगता है या फिर गड़बड़ करेगा, यानी चलेगा गड़बड़ का, फिर गड़बड़ करेगा, इसका मतलब वो पहले भी उसके साथ बैठ चुका, वही है। ये अल्फाज उस्ताद मंगू के ज़हन में पैदा हुए और उसकी चौड़ी छाती के अंदर नाच है। चौड़ी छाती ये चौड़ा सीना था, वही है। उसने अल्फाज अपने मुंह के अंदर ही अंदर दोहराए और साथ उसे पूरे यकीन हो गया कि गोरा जो गोरा उसके सामने खड़ा था वही है जिससे पिछले वर्ष उसकी झड़प हुई थी। और खाम खा के झगड़े में जिसके बायस गोरे के दिमाग में नशा चढ़ा हुआ था, उसे तुहन कराहन बहुत सी बातें सुननी पड़ी थी। तुहन कराहन मजबूरन, सहना आसान सा लफ्ज़ है, आप जानते हैं, बर्दाश्त करना। तो हुआ ये था, पिछले साल भी ये गोरा उसके तांगे में बैठा था और कोई नशा चढ़ा हुआ था और उसने बहुत मिसबिहेव किया था, बदतमीजी की थी, गाली गलौज की थी मंगू के साथ। और मंगू तुहन करा ना चाहते हुए भी चुप रहा। वो जानता था अगर अंग्रेज के आगे बोलेगा झगड़ा खड़ा होगा, और वो जानता था अंग्रेज़ों की हुकूमत है, मैंने झगड़ा किया तो मेरे लिए मज़ीद मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं, मुझे थाने और जेल भी जाना पड़ सकता है। लिहाजा उसने मजबूरन अंग्रेज़ की बात बर्दाश्त कर ली थी। तो ये वही अंग्रेज़ है जिससे पिछले साल उसका झगड़ा हो चुका था और आज फिर सामने आ गया। लेकिन आज मंगू के ज़हन पे नशा सवार है, किस चीज़ का? नए कानून का। वो समझता है नया कानून आ चुका और अब अंग्रेज को अकड़ फूं दिखाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, अब क्योंकि वो समझ रहा है नया कानून आ चुका है, तो लाजमी तौर पर उसके दिल में ख्याल आया कि अब बहुत अच्छा मौका है इसे बदला लेने का। पिछले साल जिस तरह इसने मुझे बेइज्जत किया था, डिग्रेड किया था, अब क्योंकि नया कानून आ चुका है तो आज बहुत अच्छा होगा ना बेटे, आज अब बदला लेने का मौका मिला। तो उस्ताद मंगू अब ज़हन बना चुका है कि मैं इसे बदला और इंतकाम लूंगा पिछले साल की बेइज्जती का। नशा क्या ज़हन पे सवार है? नए कानून का। उस्ताद मंगू ने गोरे का दिमाग दुरुस्त कर दिया होता, ये पिछले साल की बात हो रही है, बल्कि उसके पुर्जे उड़ा दिए होते, मगर वो किसी खास मसलहत की बुनियाद पर खामोश हो गया था। पुर्जे उड़ाना, टुकड़े टुकड़े करना, मसलियत, हिकमत, दूर अंदेशी, यानी समझ लिया था कि यहाँ पंगा लेना मुनासिब नहीं है, अंग्रेज़ों के पास ताकत है, बेहतर है खामोशी से इस जिल्लत को बर्दाश्त करना। उसको मालूम था कि इस किस्म के झगड़ों में अदालत का नज़ला आमतौर पर कोचवानों पर ही गिरता है। नज़ला गिरना, शामत आना, निशाना बनना। उसको पता था मामला अदालत में चला गया तो अदालत गोरे के हक में ही फैसला करेगी और उसको सज़ा भी भुगतनी पड़ सकती है। उस्ताद मंगू ने पिछले वर्ष की लड़ाई और पहली अप्रैल के नए कानून पर गौर करते हुए गोरे से कहा, यानी अब वो समझ रहा है कि पिछले साल तो हम गुलाम थे ना, अब नया कानून आ चुका, अब अच्छा मौका है इससे बदला लिया जाए। उस्ताद मंगू के लहजे में चाबुक जैसी तेजी थी, चाबुक जो मारते हैं, मतलब सख्त लहजा कह लें। गोरे ने जवाब दिया टकसाली। उससे पूछा था ना कहाँ जाना मांगता? टकसाली ये लाहौर का एक मशहूर गेट है, इलाका है, बादशाही मस्जिद के पास, जहाँ किसी ज़माने में बाजार हुसन भी था, वही इलाका है टकसाली। किराया 5 रुपया होगा। उस्ताद मंगू के मूछें थर थराई। जी यहाँ की होना चाहिए, मैं दुरुस्त कर दिया, उस्ताद मंगू की मूछें थर थराई, यानी वो जिसे कहते हैं ना एक अंदर गुस्सा है, वो बड़ा कंट्रोल किया हुआ है कि बेटा आज मैं बदला लूंगा। किराया 5 रुपया बहुत ज़्यादा बता, जहन में रखे पुराने ज़माने की बात है, उस वक्त किराए आनों में होते थे। 1 रुपए में 16 आने थे, तो चंद आने किराया होता था। तो जब चंद आने किराया होता था उसे 5 रुपया मांग लिए, ज़्यादा मांग लिए। क्यों मांग लिए? उसे पता था मैं ज़्यादा किराया मांगूंगा, अंग्रेज़ बोलेगा, वो कहते हैं जान के फड्डा डालना। अब मंगू जान के फटा डालना चाह रहा है कि मैं जान के ज़्यादा किराया मांगूंगा, ये कुछ बोलेगा तो मुझे इससे बदला लेने का, इंतकाम लेने का मौका मिल जाएगा जो इसने मेरी पिछले साल बेइज्जती की थी। तो जान के ज़्यादा किराया मांग लिया, 5 रुपए। उस्ताद मंगू की मूछें थरथराई। ये सुनकर गोरा हैरान हो गया और चिल्लाया, 5 रुपए? क्या तुम, मतलब क्या तुम पागल हो? ये मतलब आगे रुक जाता है। टकसाली अभी आपको बताया
بادشاہی مسجد کے قریب ایک مشہور جگہ. ویسے آپ کو پتہ ہو ٹکسال کہتے ہیں سکے بنتے ہیں. کہتے ہیں کسی زمانے یہ سکے بنتے تھے, سکوں کی ٹکسال تھی تو اس لیے بھی اس کو ٹکسالی کہتے ہیں. جی ہاں 5 روپے. یہ کہتے ہوئے استاد منگو کا داہنا بالوں والا ہاتھ بھینج کر ایک وزنی گھونسے کی شکل اختیار کر گیا. یوں سے سخت کر لیا, یعنی وہ تیار ہو گیا تھا کہ یہ کوئی غلط بات کرے گا تو میں اس کو مکہ ماروں گا, کیونکہ وہ بدلہ لینا چاہ رہا ہے پچھلے سال کا. پچھلے سال گورا نشے میں تھا تو بدتمیزی کر گیا, اس سال منگو نشے میں ہے, لیکن یہ نشہ کون سا ہے؟ نئے قانون کا. کیوں بیکار کی کیوں جاتے ہو یا بیکار کی باتیں بناؤ؟ یعنی کہہ رہا ہے مطلب 5 روپے لوں گا, جاتے ہو یا فالتو گفتگو کرے گے. استاد منگو کا لہجہ سخت ہو گیا کیونکہ تو جان کے ایک فساد کھڑا کرنا چاہ رہا ہے. گورا پچھلے برس کے واقعے کو پیش نظر رکھ کر استاد منگو کے سینے کی چوڑائی کو نظر انداز کر چکا تھا. چوڑا سینہ صحت مند بندہ تھا, لیکن گورے کو ہی پتا تھا پچھلے سال میں نے بے عزتی کی تھی, بیچارہ میرے آگے بولا ہی نہیں. اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ پچھلے سال کا استاد منگو ذرا دبا دبا کچھ اور تھا. آج کا استاد منگو وہ نہیں ہے. یہ سمجھ رہا ہے نیا قانون بن چکا ہے, اب یہ دلیر ہو چکا ہے, لیکن وہ اس بات کو فالو نہ کر سکا. وہ خیال کر رہا تھا کہ اس کی کھوپڑی پھر کھجلا رہی ہے, یعنی اس کے دماغ میں فطور آ رہا ہے, اور جس طرح پچھلے سال اس کے ساتھ اس کو بے عزت کیا تھا تو ایک دفعہ پھر کرنا پڑے گا. لیکن وہ بھول گیا کہ آج بدلا ہوا ہے. اس حوصلہ افزا خیال کے زیر اثر وہ تانگے کی طرف اکڑ کر بڑھا اور اپنی چھڑی سے استاد منگو کو تانگے پر سے نیچے اترنے کا اشارہ کیا. یعنی ایک سٹک ہونا نا ہاتھ میں چھڑی, یہ علامت ہوتی ہے طاقت کی. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا آرمی چیف یا پولیس افسران یا کور کمانڈرز کے پاس سٹک ہوتی ہے. سٹک مین اتھارٹی کا اظہار. تو انگریز کے پاس بھی سٹک ہے, تو اس نے یہ اپنی سٹک سے انگریز نے اشارہ کیا منگو کو اس طرح نیچے اترو تانگے سے. بیت کی یہ پالش کی ہوئی چھڑی, اچھا وہ چھڑی پہ پالش بھی لگی ہوئی ہے, یعنی وہ چھڑی چمک بھی رہی ہے. بیت کی چھڑی استاد منگو کی موٹی ران کے ساتھ 2-3 مرتبہ چھوئی. ران یہ ٹانگ کا جو پر کا حصہ ہوتا ہے اس کو ران کہتے ہیں. تو اسے نا یوں سٹک ماری 2-3 دفعہ اس پہ, کیونکہ وہ تو سمجھ رہا ہے کہ پچھلے سال والا استاد منگو ہے, بے عزتی سن کے چپ کر جائے گا. اس کو یہ نہیں پتا یہ بدلا ہوا ہے آج, اور آج بدلا لینے کے موڈ میں ہے. اس نے کھڑے کھڑے اوپر سے پستہ قد گورے کو دیکھا. پستہ قد گورے کا قد چھوٹا تھا, گویا وہ اپنی نگاہوں کے وزن سے اس کو پیس ڈالنا چاہتا تھا. منگو پھر اس کا گھونسا کمان کے تیر کی طرح اوپر کو اٹھا, یعنی یوں وہ کیونکہ وہ تانگے کے اوپر بیٹھا ہے تو یوں کمان کی طرح گھما کے لایا اور آ کے منہ پہ مارا اس کے انگریز کے. پھر اس کا انگوسا کمان کے تیر کی طرح اوپر کو اٹھا اور چشمے زدن فوراً پلک جھپکتے ہی, یعنی اتنا جلدی کہ انگریز کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا, بس فوراً مار دیا. چشمے زدن میں گورے کی ٹھڈی کے نیچے جم گیا, یا اس جگہ, یعنی یہاں رکھ کے مارا زور سے. دھکا دے کر اس نے گورے کو پرے ہٹایا اور نیچے گڑا کر دھڑا دھڑ پیٹنا شروع کر دیا. اس کی مار کٹائی شروع کر دی, کیونکہ اب وہ بدلہ اور انتقام لینے کے موڈ میں ہے. ششتر متحیر حیران ہونا, یعنی ان ایکسپیکٹڈ. انگریز تو سمجھ رہا تھا کہ اس کو ایسی بے عزت کر دوں گا اور یہ بیچارہ چپ کر جائے گا, یہ نہیں پتا یہ بدلا ہوگا, تو بڑا حیران ہوا. ششتر و متحیر یعنی حیران ہونا گورے نے ادھر ادھر سمٹ کر استاد منگو کے وزنی گھونسوں سے بچنے کو, یہ ہوتا ہے نا بندہ یہ اوائڈ کرتا ہے, اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. اور جب اس نے دیکھا کہ اس کے مخالف پر دیوانگی کسی کیفیت آ رہی ہے, یعنی منگو پر, اور اس کی آنکھوں میں شرارے برس رہے ہیں, آگ نکل رہی ہے نفرت کی, غصے کی, تو اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا. یعنی اس کو سمجھ آ گئی کہ وہ خود اس سے بچ نہیں سکتا, یہ تو برا حال کر دے گا. منگو طاقتور ہے, لمبا چوڑا ہے, اور وہ چھوٹے قد کا انگریز, نرم نازک سا ہے, برگر کھانے والا. تو اس کو سمجھ آ گئی میں اس سے بچ نہیں سکتا. تو پھر چیخنا چلانا نہیں, مدد کے لیے.
اس چیخ نے استاد منگو کی باہوں کا کام اور تیز کر دیا، یعنی اسے تیزی سے مکے مارنے شروع کر دیے، یعنی اس سے پہلے کہ کوئی آئے اور اس کو بچائے تو اس نے اور تیز مارنا شروع کر دیا، اور گورے کو جی بھر کر پیٹ رہا تھا، اور ساتھ یہ کہتا جاتا تھا، اب اصل جملہ آ رہا ہے، پہلی تاریخ کو بھی وہی اکڑفوں یعنی غرور، گھمنڈ، تکبر، پہلی اپریل کو بھی وہی اکڑفوں، اب ہمارا راج ہے بچہ۔ بات سمجھیے، یعنی اس کے ذہن میں بات یہ ہے تانگے والے کے کہ اب ہمارا راج ہے، قانون بدل چکا، انگریزوں کی حکمرانی ختم ہو چکی، تو اب تم کس چیز کی اکڑ دکھا رہے ہو، لہٰذا وہ پچھلے سال جو اس نے اکڑ دکھائی تھی نا، وہ اس کا بھی اسے بدلا لے رہا ہے۔ لوگ جمع ہو گئے، ظاہر ہے جب اسے چیخا چلایا، مال روڈ تھی، مشہور رش کا علاقہ ہے۔ پولیس کے 2 سپاہیوں نے بڑی مشکل سے گورے کو استاد منگو کی گرفت سے چھڑایا۔ استاد منگو ان 2 سپاہیوں کے درمیان کھڑا تھا اور اس کی چوڑی چھاتی پھولی سانس کی وجہ سے اوپر نیچے ہوتے اس طرح سے، یعنی زور زور سانس لیتا، چھاتی اوپر نیچے ہو رہی تھی، مطلب شدید غصے میں تھا وہ، منہ سے جھاگ بہ رہا تھا، منہ سے جھاگ بہنا، غصے میں زور زور سے چیخنا، اور اپنی مسکراتی ہوئی آنکھوں سے حیرت زدہ موجمے کی طرف دیکھ کر وہ ہانپتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، وہ دن گزر گئے جب خلیل میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے۔ یہ ڈیسویٹ محاورہ ہے، خلیل میاں کا فاختہ اڑانا یعنی مزے کرنا، مزے کی زندگی گزارنا، کوئی ٹینشن نہ ہونا، کوئی پریشانی نہ ہونا، خوشحال ہونا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں وہ دن گزر گئے، یعنی وہ انگریز کو کہہ رہے ہیں کہ اب وہ تمہارے پہلے والے اقتدار کے دن نہیں رہے، اور وہ خود بدلہ لے رہے ہیں پچھلے سال۔ اور بیچارہ گورا اپنے بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ بے وقوفوں کی مانند کبھی استاد منگو کی طرف دیکھتا اور کبھی ہجوم کی طرف۔ استاد منگو کو پولیس کے سپاہی تھانے میں لے گئے۔ راستے میں اور تھانے کے اندر کمرے میں وہ نیا قانون چلاتا رہا، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ نیا قانون کیا بک رہا ہے، قانون وہی ہے پرانا، اور اس کو حوالات میں بند کر دیا۔ حوالات یعنی پولیس کا قید خانہ، پھنسانے منٹوں کے۔ تو آپ نے دیکھا وہ سمجھ رہا تھا کہ نیا قانون آنے کے بعد سب کچھ بدل چکا، لیکن آپ نے دیکھا نیا قانون صرف کاغذی تبدیلی تھی، نام کی تبدیلی تھی، کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ انگریزوں کی حکومت ویسے ہی قائم تھی، ان کا اقتدار ویسے ہی قائم تھا، ان کا ظلم و ستم ویسے ہی قائم تھا۔ اس کو غلط فہمی تھی کہ نیا قانون آنے کے بعد سب کچھ بدل گیا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ نیا قانون آنے کے بعد بھی کچھ نہیں بدلا تھا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ یہ چیپٹر مکمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد اب ہم پڑھیں گے اینڈ پر سب کی خلاصہ کی طرف۔ خلاصہ آپ جانتے ہیں کل سبق کا تقریباً 1/3 ہوتا ہے 10 نمبر کا، 1 نمبر مصنف کا نام آپ نے الگ سے لکھنا ہوتا ہے، خلاصہ 10 نمبر کا الگ ہوتا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اب سب کی خلاصے کی طرف۔ جسٹ میں ریڈ آؤٹ کر دوں گا کیونکہ آپ پہلے تفصیل سے ہر چیز کو سمجھا چکا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں سب کی خلاصہ۔ یہ سب کی خلاصہ، نیا قانون، مصنف افسانہ نگار کا نام سعادت حسن منٹو۔ منگو کوچوان اپنے تانگے کے اڈے میں بہت عقل مند سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ان پڑھ ہونے کے باوجود اسے دنیا بھر کی چیزوں اور واقعات کا علم ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ استاد منگو نے کسی سواری سے اسپین میں جنگ چھڑ جانے کی افواہ سنی تو اس نے پورے یقین سے جنگ چھڑنے کی پیشین گوئی کر دی، جو بعد میں سچ ہونے پر سب اس کی بڑائی کا اعتراف کرنے لگے۔ منگو کو انگریزوں سے بڑی نفرت تھی، کیونکہ وہ طاقت کے نشے میں ظلم ڈھاتے اور اس سے بہت برا سلوک کرتے تھے۔ پھر اسے انگریزوں کا سفید رنگ دیکھ کر متلی آنے لگتی اور اسے یوں لگتا جیسے لاش کے اوپر کی جلد اتر گئی ہو۔ جب بھی کسی نشے میں
گورے سے نشے میں گورے سے اس کا جھگڑا ہوتا تو سارا دن اس کی طبیعت مقدر رہتی اور شام کو اڈے میں بیٹھ کر انہیں موٹی موٹی گالیاں دے کر اپنی نفرت کا اظہار کرتا اور انہیں مردار شکل کے بندروں کی اولاد کہتا جو زبردستی ہمارے دیس میں گھس آئے۔ ایک روز منگو کو سواریوں کی گفتگو سے پتہ چلا کہ ہندوستان میں جدید آئین نافذ ہونے والا ہے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے سنا کہ 1 اپریل سے ہندوستانیوں کو آزادی مل جائے گی۔ وہ یہ سوچ کر بے حد خوش ہوا کہ نئے قانون کے آتے ان سفید چوہوں کی تھوتنیاں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گی۔ اس نے اڈے پر یہ خوشخبری سناتے ہوئے بتایا کہ یہ روس والا بادشاہ کچھ نہ کچھ ضرور کر کے رہے گا۔ وہ نئے قانون کو اشتراکی نظام اور روس والے بادشاہ کا اثر سمجھ رہا تھا اور کچھ عرصے سے پشاور اور دیگر شہروں میں سرخ پوشوں کی تحریک کو بھی نئے قانون کے ساتھ غلط ملت کر رہا تھا، یہاں تک کہ اگر کوئی بم ساز بھی پکڑا جاتا تو وہ اسے نئے قانون کا پیش خیمہ ہی سمجھتا۔ پھر ایک روز اسے تانگے میں بیٹھے 2 بیرسٹروں کی گفتگو سنی جو آئین کے فیڈریشن والے حصے کو ناقابل عمل قرار دے کر اس پر تنقید کر رہے تھے۔ تو اس نے خیال کیا کہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کا وطن آزاد ہو اور انہیں حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ٹوڈی بچہ قرار دے کر خوش ہونے لگا۔ اس واقعے کے تیسرے روز تانگے میں بیٹھے طلباء سے سنا کہ نئے قانون سے لوگوں کو روزگار ملے گا تو اس کی امیدیں اور بڑھ گئیں اور وہ نئے قانون کو کوئی بہت چمکتی ہوئی چیز سمجھنے لگا، جیسے کہ اس کے گھوڑے کا ساز چمکتا تھا۔ وہ 1 اپریل کو صبح سویرے نئے قانون کو دیکھنے کے لیے خوشی خوشی گھر سے نکلا تھا، مگر اسے ہر چیز پرانی ہی نظر آئی سوائے اس گھوڑے کی کلگی کے جو اسے نئے قانون کی خوشی میں کل ہی خریدی تھی۔ وہ تصورات کی دنیا میں نئے قانون کی موجودگی میں میونسپل کمیٹی سے ٹانگوں کے نمبر ملنے کے طریقے پر غور کر رہا تھا کہ اسے گورے نے آواز دی۔ پہلے تو اس کی جی میں آئی کہ بالکل توجہ نہ دے، مگر پھر گاہک کو چھوڑنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ مگر جب اس کے پاس پہنچا تو معلوم ہوا کہ یہ وہی گورا ہے جس سے پچھلے برس اس کی جھڑپ ہوئی تھی اور اسے گورے کی بہت سی باتیں برداشت کرنا پڑی تھی۔ آج منگو سے بدلہ لینے کے موڈ میں تھا تو اس نے ٹکسالی تک 5 روپے کرایہ مانگ لیا، جس پر گورا بہت حیران ہوا اور اسے نیچے اترنے کو کہا اور ساتھ ہی اپنی بیت کی چھڑی کو استاد منگو کی موٹی ران کے ساتھ 2-3 مرتبہ چھوا، جس پر منگو نے اشتعال میں آ کر ایک گھوسا چشمے زدن میں گھوڑے کی ٹھڈی کے نیچے ٹکایا اور اسے نیچے گرا کر ٹھوڈی، یہ لفظ ٹھوڈی تھا، سوری غلط لکھا گیا، جی، اور اسے نیچے گرا کر مارنا شروع کر دیا۔ جب گورے نے خود کو بے بس پایا تو زور زور سے مدد کے لیے چلانا شروع کر دیا، جس پر منگو نے اپنے مکوں کی رفتار مزید تیز کر دی۔ منگو اس گورے کو پیٹتا جاتا تھا اور کہتا کہ پہلی اکڑ تاریخ کو بھی وہی اکڑفوں۔ اب ہمارا راج ہے بچہ۔ اتنے میں لوگ جمع ہو گئے اور پولیس کے 2 سپاہیوں نے بڑی مشکل سے گورے کو استاد منگو کی گرفت سے چھڑایا۔ استاد منگو کے منہ سے جھاگ بہہ رہا تھا اور وہ مجمع کی طرف دیکھ کر ہانپتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، وہ دن گزر گئے جب خلیل میاں فاختہ اڑایا کرتی تھی، اب نیا قانون ہے میاں، نیا قانون۔ استاد منگو تھانے کے کمرے میں بھی نیا قانون چلاتا رہا، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ نیا قانون کیا بک رہے ہو، قانون وہی ہے پرانا، اور اس کو حوالات میں بند کر دیا۔
फसाने मंटू के। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अफसाने को कंप्लीट करते हैं। मैंने कोशिश की कि आपको एक एक चीज़ तफसील से बताई जाए। उम्मीद है आपको मज़ा भी आया होगा और आपको समझ भी आई होगी। तो इसके बाद आखिरी सबक में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।